السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو عجل فرج. ونس اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ میں ثواب کے لیے بہت لالچو ہوں کہ ایک مرتبہ سلام کیا تو میرے 69 نیکیاں میرے نام میں لکھی جاتی ہیں. آپ میں ایک جواب دینا واجب ہے، کہنا مستحب ہے. یہ تعجب ہے. آپ دیکھیں گے ہماری شریعت میں کہ جتنے پہلے آپ کو نئے لوگ مجھے ملتے ہوں گے، میری اردو میری زبان نہیں ہے، میری زبان گجراتی ہے، مگر اردو بول لیتی ہوں تو گرامر بالکل رونگ ہوگا تو مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ میری زبان نہیں ہے اردو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جو جتنی ہماری شریعت میں واجب مستحب ہے تو واجب کا ثواب مستحب سے زیادہ ہے. چند ایسی عبادتیں جس کا مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ ہے، جس میں ایک سلام ہے، کیونکہ کہنے والے کے 69 نیکیاں لکھی جاتی ہے، جواب دینے کے لیے 1. تو اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں، رسول اللہ بھی کوشش کرتے تھے، گلی کوچے میں ہوتے تھے، دیکھے دور سے رسول آ رہے ہیں تو لوگ چھپ جاتے تھے گلی میں، اچانک رسول ہم جلدی سلام، پھر بھی رسول فرسٹ ہو جاتے تھے، پھر بھی رسول اتنے تیز تھے رسول سلام فرسٹ کرنے میں. چھوٹے چھوٹے بچے کو سب کو رسول سلام کرتے تھے. تو کیونکہ سلام سے انکساری پیدا ہوتی، ہیوملٹی. اسلام میں سب سے اعلیٰ ترین اخلاقوں میں سے، خلق میں سے عاجزی، انکساری. نامحرم کے سامنے نہیں، محرم کے سامنے اور عورتوں کے سامنے. سب سے پہلے تو اللہ کے سامنے خضوع بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ون آف دا تھنگز جو ہم نے مدد کرتی ہے خضوع میں، تواضع میں، اس سلام میں پہل کرنا. اسی لیے بھی میں بہت پسند کرتی ہوں، ہے نا؟ تو اب ماشاءاللہ مجھے ابھی پتہ چلا کہ میجورٹی نہیں ذاکر ہے، بالکل نہیں ذاکر ہے. پہلا درس ہو رہا ہے ماشاءاللہ. تو بس تو یہ تو بالکل مجھے بیسک آہستہ آہستہ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ فرسٹ ٹائم آپ آ رہے، مگر آپ بہت بڑی پوزیشن لینا چاہتے ہو، بہت بڑی پوزیشن، مگر اس کی شرائط بہت سخت ہے جو ہم آج ڈسکس کریں گے سب، ٹھیک ہے نا؟ میں نے سرنامہ کلام کے لیے آیت کو جو میں نے چنا ہے، پہلے سب دعا امام زمانہ، دعا امام سے چلو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کن لی ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمد لله. تو میں نے آیت چنا، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان حمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعلکم خلائف الارض رفع بعضکم بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. یہ سورہ انعام کی آخری آیت ہے. سورہ انعام 6 نمبر کا سورہ ہے. سورہ ورس نمبر لاسٹ 166 سے کہیں 165 ہے. کل آیتیں 165 اگر بسم اللہ کو گنے تو 166 ہو جاتے ہیں. لاسٹ آیت ہے، لاسٹ انعام سورہ نمبر 6 the last verse، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری پوزیشن بتا دے. کتنے انسان کتنا بلند ہے انسان کو اللہ نے کیا بنایا. هو الذی جعل لکم خلائف الارض، زمین میں میں نے انسان کو میرا خلیفہ بنایا ہے، میرا نمائندہ بنایا ہے، میرا ریپرزینٹیٹیو بنایا ہے. آپ سوچیں
یعنی جو کام اللہ کو کرنے کا ہے وہ ہم سے کرواتا ہے. جعلکم خلائف فی الارض رفع بعضکم درجات رفع بعضکم فوق بعض درجات. بعض کو بعض میں درجات دیا ہے، یعنی ان کے مقام مرتبہ کو برتری دی ہے. بعض کو برتری دی ہے. کیوں برتری دی ہے بعض کو بعض کے اوپر؟ خلیفہ تو سب کو بنایا ہے، تو بعض کو بعض پہ مقام پہ برتری دی ہے. لیبلوکم، تمہیں آزمایا جائے، ٹیسٹ، امتحان. لیبلوکم فیما آتاکم، کس سے تمہیں آزمائے گا؟ ما آتاکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے تمہیں نے نعمتیں دی ہے، جو ہم نے سہولتیں دی ہے، جو ہم نے صلاحیتیں دی ہے، جو ہم نے خوبیوں تمہیں دی ہے، جتنی خوبیوں نعمتوں میں ہم نے دی ہے اس کے مطابق تمہاری آزمائش کریں گے. ایسا نہیں کہ تمہارے میں کچھ خوبی ہے اسی لیے ہم نے بعض کے درجے میں بولا عام انسانوں کے لیے عام انسان. وجہ یہ ہے کہ ہم نے دار و مدار جو تم نے نعمتیں ہیں تمہارے پاس، ما آتا کو، تم مالک نہیں ہو کسی چیز کا، مالک تم نہیں ہو، اصلی مالک اللہ ہے. عطا ہم نے عطا کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کہتا ہے ما آتا کو، ہم نے تمہیں عطا کیا ہے. چاہے آنکھ ہو، چاہے کان ہو، چاہے عقل ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے صحت ہے، چاہے عزت ہے، جو چیز ہمارے پاس ہے اللہ نے دیا، ہماری کچھ نہیں ہے. یعنی ساری نعمتیں، جو ساری سہولتیں، ساری صلاحیتیں کیوں دی ہے؟ ہمیں آزمایا جائے ہم نے ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. آیت میں آخر کہہ دیتا ہے ان ربک سریع العقاب، تمہارا رب جو ہے سریع العقاب، جلد حساب لینے والا ہے یا جلد سزا دینے والا ہے. اس کا عقاب کا دو معنی علماء مفسرین بتاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور سامنے اتنا غفور، لام آ جائے غفور سے پہلے تو غفور تو ہے بہت سے زیادہ غفور، رحیم ہے بہت مرسیفل ہے، رحم کرنے والے، معاف کرنے والے، بخشش دینے والے اور رحم کرنے والا ہے. تو انسان کے اختیار میں خوش قسمت بننا ہے، بدبخت بننا ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمت سے تم نے خوش اخلاق بننا ہے کہ بد اخلاق، ہمارے اختیار میں اللہ نے چھوڑ دیا. اگر تم نے اللہ کی نعمت کو مس یوز کرنا ہے، غلط استعمال کرنا ہے جو ہم نے تمہیں دیا، تو یاد رکھنا تو پھر سریع العقاب، پھر اللہ سریع العقاب، تیز حساب کرنے والا. اگر تم ریئلائز کرتے ہو کہ نہیں اللہ کی نعمتیں، کوشش کرتے ہو، توبہ کی طرف آتے ہو، تو پھر یاد رکھنا اللہ غفور رحیم ہے. تمہارے اختیار میں کہ اللہ کو غفور رحیم کا فائدہ اٹھا کے توبہ کی طرف آ جاؤ، اپنی زندگی بدل دو اور نعمت استعمال کرو جس مقصد کے لیے اس نے نعمت دی. کیونکہ ہماری پوری شریعت میں دیکھو، یہ حرام ہے، یہ حلال، یہ واجب ہے، یہ مستحب، یہ مکروہ، یعنی ہر چیز میں اللہ نے بتایا ہے، قانون، حد بتائی ہے. اس کا مطلب کہ یہ سب چیز اللہ کی، جبھی تو حد بتائی. مالک وہی ہے، تبھی تو کہ مال کیسے خرچ کرو گے، مال کیسے کماؤ گے، ہر چیز میں شریعت کہہ رہی. عقل کیسے استعمال کرو گے، زبان کو کیسے استعمال کرو گے، کیسے استعمال، کیا چیز استعمال نہیں کرو گے. تو یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو حد جاری کی ہے اسے پتہ چل اللہ اصلی مالک اللہ ہے، تو اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. تو سب سے بڑی فضل بتایا کہ تمہیں اللہ نے خلیفہ، مگر خلیفہ جو دیکھ خلیفہ جو معصوم ہے ان کی بات الگ ہے. جیسے سورہ لیل 92 نمبر کا سورہ ہے، اس کے 12 نمبر کیا ہے. ہمیشہ پبلک کو جب مجلس پڑھو تو سورہ بتانا چاہیے، آیت نمبر تاکہ وہ مزید گھر جا کے مطالعہ کرے جس کو انٹرسٹ ہے. مجلس میں ہم پوری تفسیر نہیں بتا سکتے کیونکہ 1 گھنٹہ میں ہمیں کتنی باتیں بتا سکتے ہیں. تو آپ بتا ذاکرہ کے کام میں بتائے پہلے سورہ لیل پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کو کہنا دیں، ایک علم دیا. میں نے اس نمبر کی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیا درس ہے ہمارے لیے. تو اسی طرح سورہ کا فوائد بھی بتائیں گے، تو لوگوں کو کچھ علم دے دیا آپ نے آیت کی بتایا، تو اب آیت دیکھیں ہمارے لیے اللہ نے کیا درس دے رہا ہے. اسی طرح جو بھی آیت پہ، جیسے میں نے سورہ انعام کی آیت سے شروع کیا، سرنامہ کلام ٹھہرایا، تو آپ کہیں گے سورہ انعام 6 نمبر کا سورہ ہے، ان میں یہ ایسے یہ موضوعات ہے، اس میں بہت قیمتی سورہ ہے. یہ سورہ کے فوائد کیا ہے، اور آخری آیت میں تو کیا اللہ ہمارے کیا پیغام دیا ہے. تو ہمیشہ ذاکرین کا یہ کام ہے کہ جو آیت نمبر دے سورہ تو ان کی تھوڑی فضیلت بتائے. تو ہمیں آغاز میں ان کو علم دینا شروع کر دیا، ان وقت ضائع نہیں کیا ہم نے. کہیں سے لوگ ٹیکسی کر کے کہیں سے لوگ آئے مجلس سننے کے لیے، ان کا ایک لمحہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے.
ہم اللہ کے پاس جواب دہ ہے کہ ان کو ہم پورا جو گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہمیں دیا گیا ہے اس کو صحیح استعمال کر کے عوام الناس لسنرز کو سامعین کو ہم میکسیمم ان سے باتیں پہنچا دیں، علم کی، حدیثوں کی، قرآن کی آیتوں کی، نصیحتوں کی، جتنا میکسیمم پہنچا دیں۔ تو یہ یا آپ نے دیکھا کہ یہ بتایا سورہ لیل کی 12 نمبر کی آیت، ان علینا للہدی، اللہ کے بے شک، انا بے تحقیق، ویریلی، علینا ہمارے پہ ہے۔ اللہ اپنے کو ہم کہہ رہا ہے، اپنی قدرت بکھا، قدرت کے ساتھ بات کر رہا ہے، اپنی قدرت۔ ان علینا للہدی، واپس لام جوائن کیا، زور نہیں کہہ رہا، ہدایت کی ذمہ داری ہماری۔ اللہ میں ہادی ہوں، سب کو ہدایت دینا میری ذمہ داری، تو ہادی میں چنوں گا، رہبر میں چنوں گا۔ خلیفہ میں نہ الیکشن ہو سکتا ہے، نہ خلیفہ میں نمائندگی ہوتی ہے، نہ شورا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ان علینا للہدی، میں تمہارے لیے ہادی ڈھونڈوں گا۔ تو اصل جو ہادی ہے تو اللہ ڈھونڈے گا، خلیفہ سب ہے، مگر جو 1,24,000 انبیاء آئے، 14 معصومین آئے، جس کو اللہ نے چن لیا ہے، ان میں وہ صلاحیت تھی کہ اتنا صبر برداشت کر سکے، یہ شریعت کا لوگوں کو سمجھانا، سچی بات بتانا، اس میں کتنی مخالفت ہوتی ہے۔ وہی رسول کو 40 سال تک صادق اور امین کہتے رہے، 40 سال تک۔ 40 سال پہ جب پیغام شروع ہوا تو اب نعوذ باللہ کا جادوگر ہے، نعوذ باللہ شاعر ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے۔ اب سن دیکھا بدل گیا نا، ابھی تم صادق اور امین کہہ رہے، 3 سال کے اندر وہ بدل گیا، القاب بھی بدل گئے۔ تو پتہ چلا مخالفت بہت ہوگی، تو اس میں شر صدر ہو، ایسا اللہ ایسے کو خلیفہ اپنا چن کے بنائے گا کہ جس کے پاس شر صدر ہو۔ ایک نور ہے، اللہ نور دیتا ہے۔ شر صدر 2 جگہ میں شر صدر کی بہت اچھی طرح بات ہوتی ہے، یہ آپ ڈیٹیل کریں گے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس، کیونکہ میرے بعد ایک اور آتا ہے آپ کو لیکچر دینے کے لیے، تو پھر ٹائم کی لمٹ ہے آج، تو اسی لیے میں بہت ڈیٹیل ہر چیز میں نہیں جا سکوں گی۔ تو آپ لکھ لینا سورہ انعام، اگین سورہ انعام 125 نمبر کیا ہے، 125 ہے۔ اللہ کس کو شر صدر دیتا ہے؟ جو لائق ہوتا ہے، جو لیاقت رکھتا ہے، جو اللہ کا کام کو آگے بڑھائے گا۔ رسول سے نہیں کہ علم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تمہیں شر صدر نہیں دیا؟ اللہ سوال کرے رسول کو، اپنی نعمت گنوا رہے اللہ، میں نے تمہیں شر صدر دیا، جب بھی تم اتنا لہو لہان تمہیں کرتے، پتھر کھاتے، گالیاں دیتے، تم مشن کو، میرے کام کو آگے بڑھا رہا ہے، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بددعا بھی نہیں دینے تیار۔ کہتے بددعا تو دو، لوگ دوسرے کہتے جو راہ پہ نہیں، میں رحمت للعالم بن کے آیا، میں رحمت للعالم بنیں گے، میں کسی کو بددعا نہیں دیتا ہوں۔ کیوں؟ یہ شر صدر، جتنا انسان کا دل کشادہ ہوگا شر صدر، تو تبلیغ میں گالیاں کھانی پڑتی، حق بات کہنے میں ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتی۔ یہ تو چھٹے امام نے کہا القمہ کو، القمہ کہ میں لوگوں کی اچھی بات بتاتا ہوں تو مجھے تو گالیاں دیتے، ناراض ہو جاتے۔ چھٹے امام نے کیا جواب دیا؟ نہ تو تبلیغ میں سب کو خوش کر سکے گا، نہ تو لوگوں کی زبان بند کر سکے گا، نہ لوگوں کی زبان بند کر سکے گا، نہ لوگوں کو تم کرو جو اللہ کہہ رہے کرتے چلے جاؤ، کرو جو شریعت جو تمہیں صلاحیت دی ہے، نہ جو کنڈیشن شرائط دی ہے، شرائط کو فالو کرو، بس تمہارا کام یہ ہے۔ تو نہ گالیاں کی پرواہ کرنے کی ہے، نہ ہمیں تبلیغ کو روک سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا یہ شر صدر۔ دوسری شر صدر کی ذکر ہے، دوسری آئے سورہ زمر 39 نمبر کا سورہ ہے، ان کی 22 نمبر کیا ہے، 39 نمبر کا سورہ 22 نمبر کیا ہے۔ اس میں تو واضح کہا ہے نور الہی ہے، اس میں کہا یہ شر صدر جس کو ملا، یعنی اللہ نے اپنا نور داخل کیا ہے قلب میں، نور، اللہ اپنا قلب میں نور داخل کیا ہے۔ اسی لیے رسول اہل بیت نورانی مخلوق تھے، ان کا پورا وجود نور تھا، اسی لیے اتنا ان کا مقام رسول جیسے مقام میں قریب تو کوئی نہیں پہنچ سکا۔ دوسرے نمبر مولا علی ہے، اس کے بعد باقی کے امام ہوئے 75 میں، پھر انبیاء کی باری آتی۔ تو آپ سوچیں کہ جتنا ان لوگ شر صدر زیادہ تھا، زیادہ کوالٹی والے تھا، اتنا ان لوگوں نے تبلیغ کر سکا۔ تو یہ لوگ تو خاص ہے جو ان علینا للہدی میں جو اللہ کہتے ہیں ہم عادل مقرر کرتے ہیں، مخلوق پہ نہیں سونپا یہ ذمہ داری کہ تم چنو، نہیں، یہ بہت بڑی آفس ہے نبوت اور امامت کی، یہ اللہ جس کو کرے وہی حقیقی خلیفہ ہے۔ تو وہ تو ان لوگوں کو جس کو اللہ نے کیا ہے، معجزات بھی دیا، عصمت کی صفت ہے، پاک و پاکیزہ معصوم ہے، کیونکہ دلیل دینا پڑتا ہے کہ ہم ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے معجزہ بھی دینا پڑتا ہے،
بتانے کے لیے وغیرہ ساری باتیں. تو یہ بات ہماری ہو رہی ہے کہ ہمیں کہہ رہے اللہ کہ میں ہر ایک کو چھوٹا چھوٹا خلیفہ بنائے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے خلیفہ ہے سب, کہ ہمیں ہماری جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے اتنے مطابق ہمارے اس کو استعمال کرنا ہے تبلیغ دین میں. اسی لیے پہلے ہمیں سوچنا پڑے گا میں ذاکرہ بن رہا ہوں کہ مبلغہ بننا ہے. ذاکرہ بنے گی تو رٹا رٹا ہی مدرس ہی پڑھ دیں گے, رٹا رٹا کسی عالم کے مذاکر کے کاپی کر کے پڑھ کے زبانی کر کے رٹ کے پڑھ لیا, وہی جا کے دوسری جگہ وہی پڑھ لیا, تیسری جگہ وہی پڑھ لیا, بس رٹ رٹائے, وہ ہے ذاکرہ. مگر جس کو مبلغہ بننا ہے کہ نہیں مجھے کام کرنا ہے, امام حسین نے اتنی قربانی دی ہے, زینب نے مجھے تبلیغ کرنا ہے, وہ تو ان کو تو بہت زحمت اٹھانی پڑے گی, شرع صدر بھی ہونا چاہیے ان کے پاس, محنت, ٹائم, نیند کی قربانی, ہر قربانی دینی پڑے گی, ان کو تو بہت محنت کرنی پڑے گی. الذین جاہدوا فینا لنہدیم سبلنا, سورہ عنکبوت کی آخری آیت. سورہ عنکبوت ہم پڑھتے ہیں لیلۃ القدر بہت زیادہ درس سے دروس سے. آخر ایک اللہ نے کہ الذین جاہدوا, جس نے میری راہ میں, جاہدوا فینا, جس نے میری راہ میں جہاد کی ہے, لنہدیم سبلنا, سارے راستے ہم دکھاتے تھے, سارے راستے ہم خود گائیڈ کرتے, کیسے آگے بڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, کشادہ کر دیتے, اللہ دیتا ہے, ساری مدد اللہ کی شروع ہو جاتی ہے. اگر ہمیں دو کوالٹیز آ گئی, جہاد, محنت, کوشش, اور فینا, اللہ کے لیے. اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کریں تو اللہ کے لیے. تو اسی لیے ذاکرہ بننے سے پہلے نیت کی اصلاح کریں. Why am I becoming a ذاکرہ, میں کیوں ذاکرہ بننے کی, ابھی تو ذاکرہ بننا ہے پھر مبلغہ بنے گا. ابھی تو اسٹارٹنگ میں تو مبلغہ اسٹریٹ نہیں بن سکتے, ٹیکس ٹائم لگتا ہے اس میں. تو ذاکرہ تو آپ اصلاح کرنی پڑے گی, میں کیوں بن رہی ہوں ذاکرہ, مجھے نیت کی اصلاح جب تک نہیں ہوگی ہماری زبان میں اثر نہیں. نیت پہلے دیکھنی ہے کہ وہ ہمیں باعمل ہونا ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں. رسول کا کھجور کا واقعہ بچپن سے سنتے رہے, اس نے کہا تھا کھجور جب تک میں نہ روکوں تو اس کو کیسے روک سکتا ہوں. یہ سارا سنا ہوا, سر ٹچ کریں گے, خالی بیان نہیں کریں گے. تو پتہ چلا کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ ہمارے خود کو کچھ بنانا پڑے گا, اور اخلاص, خلوص. شہزادی کی زبردست حدیث ہے شہزادی نے کیا کہا, شہزادی کی حدیث اتنی ہے کہ ہم نے رات دن اس کو یاد کرنا چاہیے. شہزادی ہماری فرماتی ہے, شہزادی فاطمہ زہرا سلام علیہ کہ جو اخلاص سے عبادت, ہر کام اخلاص سے کرتا ہے, اللہ کے لیے کرتا ہے, تو یاد رکھنا اللہ ان کی طرف بہترین مصلحتیں بھیجتا ہے, نازل کرتا ہے, بہترین مصلحتیں نازل کرتا ہے اللہ. اتنی یعنی شہزادی کی اللہ کیسی مصلحت کہا, بہترین مصلحتیں نازل کرتا ہے, جس سے پرسکون زندگی انسان گزارتا ہے, جس سے انسان عافیت کی زندگی گزارتا ہے, ویل بینگ, جس کو انگلش میں کہیں گے ویل بینگ کی زندگی گزار سکتا ہے. آپ سوچیں کہ بہترین مصلحت, تو جتنا ہوگا ہمارا فینا, اللہ کے لیے ہم کریں گے تو ہماری زبان میں اثر بھی ہوگا. پورا مجمع تو عمل نہیں کریں گے, کچھ تو مخالفت بھی کریں گے, مگر مجمع میں سے اگر ہم نے ایک بھی مل گیا, ایک سنو, اب ایک بھی مل گیا تو ہمارا ریوارڈ کیا ہو, غور سے سننا. رسول اللہ نے مولا علی سے کہا, یا علی, اگر تم نے ایک کو بھی گمراہی سے رائے حق پہ لے کے آیا, ایک کو تم نے گمراہی سے ان کو رائے حق پہ لے کے, ایک کو, تو یا علی, جتنی دنیا میں جتنی چیزوں پہ سورج چمکتا ہے, جتنی پوری دنیا میں جتنی چیزوں پہ سورج چمکتا ہے, اس سے بھی زیادہ نیکیاں تیرے نام میں لکھی. رسول کہہ رہے علی کو. اب آئے, اب اس نے کیا کہا, آیت اللہ وحید خراسانی. ابھی آپ تو جانتے ہوں گے اس مدرسۃ القائم میں ذاکرہ کو جوائن تو ہونا واجب سمجھا, واجب. واحد مدرسہ جتنے میں جاتے سب علماء پڑھاتے, باعمل علماء. آپ ایک بھی عالم کو یا نہیں دیکھیں گے کہ عمل میں کمی ہے, کہ ایک ذاکرہ جو پڑھا رہے آپ نہیں دیکھیں گے موزے نہیں پہنی ہے, آپ نہیں دیکھیں گے اس کا ایک بال نظر آتا ہے. لیکن کچھ مدرسہ ہوتی ادھوری ٹیچر ہوتی, کوئی پیر کھلا رکھا ہے, کسی نے بال کا نظر آ جاتا ہے, کسی کی کلائی نظر آ جاتی ہے. ایسی ٹیچر ہوئے بچے نہیں بن سکتے. بچے دیکھتے گاڈ مدر ہوتی, گاڈ فادر ہوتے, یہ لوگ ماں کی بات نہیں مانتے جتنے ٹیچر کی بات مانتے ہیں. تو ان کو دیکھتے سر سے پیر تک, وہ کیا کہ وہ ہم کریں گے, وہ کتنا ڈینجرس ہے, کتنا ڈینجرس, ہم کتنے وبا لے سکتے ہیں.
تو آیت اللہ وحید خراسان نمبر 2 میں آ گئے. پتہ ہے 3 آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ. پہلا تو آیت اللہ سستانی کی میجورٹی تقلید کرتی ہے دنیا کی. اس کے بعد 3 ہے جو نمبر 2 عالم فالعالم جس کو کہا جاتا ہے, جن کو ہم احتیاط واجب کے رجوع کر سکتے ہیں. ایک آیت اللہ وحید خراسان 100 اباؤ ہے, 100 سال پہنچ چکے, 105 کراس کر چکے, ابھی بھی کرتے, ابھی بھی جاری ہے اسٹڈی. آیت اللہ وحید خراسان. دوسرا آیت اللہ شبیر زنجانی, یہ دونوں قوم میں ہیں, شبیر زنجانی اور آیت اللہ وحید خراسان. تیسرا اسحاق فیاضی نجف میں, جہاں سستانی ہے وہاں آیت اللہ اسحاق فیاضی, یہ تینوں وہاں ہیں, وہ وہاں ہیں. اب آیت اللہ وحید خراسانی انہوں نے کیا بتایا, درس سے خارج دینا بہت مشکل ترین درس ہے, جو سارے مجتہد بن چکے اور بھی بن رہے ہیں. اس کا درس دینا, اس میں بحث ہوتی ہے, وہ سیریس ڈسکشنز ہوتا ہے, آرگیومنٹس ہوتی ہے. ایسے درس کو روک کے کوئی بات کرے, ایسے بڑا درس, عظیم درس کو روک کے کوئی بات بتائے تو کتنی قیمتی بات ہوگی. انہوں نے کیا کہ آیت اللہ وحید خراسان ایک دن درس دے رہے تھے, ایک دم سے درس کے درمیان علماء کے درس, کہ میں آپ کو آج ایک ہی بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھو سسپینس, ایک تبلیغ کرنے کا انداز بھی دیکھو, ایک سسپینس میں رکھا, پتہ نہیں کیا کہنا ہے, آج درس کو بھی روکے, اوپر سے سیدھا کہتے آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس کام کو تم نے انجام دیا ہے تو تمہارا قلب, تمہاری روح پاک و پاکیزہ ہو جائے گی, ایسی پاکیزہ ہو جائے گی. ابھی کہہ نہیں رہے کون سا کام, دیکھو پبلک کیسے سسپینس میں, جلدی تم بتاؤ نا کون سی نیکی, فائدہ پہلے بتا دیتے تاکہ ان کو امپورٹنس پتہ چلے, اس کی اہمیت پتہ چلے. لیکن ایسی بات میں آپ کو بتا, یہ کام اگر تم نے کیا ہے تو تمہارا روح اور قلب ایسا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا, اور تمہیں اس کا احساس بھی ہوگا, تمہارا احساس بھی ہوگا, اور تمہیں بہترین درجے میں پہنچ جاؤ, تمہارا ایمان ہائیسٹ درجے میں پہنچ جائے گا. سب کو یہ کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ عمل کیا ہے. اگر تم نے ایک گمراہ شخص کو رائے حق پہ لے کے آئے, ایک گمراہ شخص, تو یاد رکھنا یہ تمہیں فوائد ملے گا. تمہارا روح اور قلب عقل کو بھی کہا ہے نا, روح اور قلب پاک و پاکیزہ ہو جائے گا, اور تمہیں خود کو احساس ہوگا ہاں میری تقریر کی وجہ سے, میری تبلیغ کوئی رائے حق پہ آ گیا ہے, کوئی گمراہ رائے حق پہ آیا ہے, تو آپ کو ایک اچھی فیلنگ ملے گی, آپ کو ایک اندر سے ایک اچھا ایفیکٹ ملے گا, اس کے اثرات آپ کے پر آئیں گی. کسی اور نے رائے حق پہ آ گیا, گمراہ رائے, اس کے اثرات آپ کے قلب میں روح میں جائیں گے, اس کا آپ کو محسوس بھی آپ کریں گے. فرماتے ہیں ایک کو آپ نے گمراہ پہ رائے, پھر کہا ایک کو آپ نے توبہ کی طرف مائل کر دیا, ایک گمراہ ایک کو توبہ کی طرف مائل کر دیا. آپ یہ دیکھو, پھر کہا ایک جو امام زمانہ سے دور تھا اس کو آپ نے امام زمانہ کے قریب کر دیا. 3 باتیں بتائی, ایک تو پھر ایک گمراہ کو پھر کہا توبہ کی طرف لے کے گئے. اسٹائل سے بات ایک ہی ہے, گمراہ کے رائے. دیکھو علماء کیا کہتے ہیں, ہر مجلس میں ہر کچھ نہ کچھ کوشش کر امام زمانہ کا ذکر آ جائے, کسی بھی طرح ایک جملہ 2-5 منٹ, کیونکہ یہ ہمارے امام وقت ہے. ان کو سب سے ان کی رضا ہماری مقصد حیات. ہم دعا کرتے ہیں ہر روز, اللہم اجعل محیای محیا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ومماتی ومات صلی اللہ علیہ وآلہ. کہتے خدا ہماری حیات ہو تو رسول اللہ اہل بیت کی طرح, ہماری موت ہو تو ان کی طرح ہو, شہادت ملے. دعا روز کرتے ہیں, زیادہ عاشورہ میں دعا قنوت میں پڑھو, یہ قنوت میں پڑھو, سجدے میں پڑھو, بہت قیمتی دعا ہے. یہ ہمارا ہدف ہے زندگی, یہ ہمارا مقصد حیات ہے. اللہم اجعل محیای, ہمیں کچھ نہیں چاہیے, رسول اللہ اہل بیت چاہیے. تو یہ ہماری دعا کو ڈال دو سجدے میں, قنوت میں, تاکیبات میں, چلتے پھرتے, اور ایفیکٹ ہو جائے گا. دعا کی تو آپ نے پیغام بھیجا مائنڈ کو آپ نے دماغ کو بھیجا, دماغ پورے جسم میں بھیج دیا پیغام, اور اب عمل ہو, ہم باعمل ہو جائیں گے. کیونکہ دعا کی طاقت ہے, دعا میں ایک طاقت ہے. اگر ہمیں دل سے دعا کی تو پتہ یہ چلو, انہوں نے یہ جملہ کہا کہ تم ایک جو امام زمان سے دور تھے ان کو قریب کر دے. جو کوشش کیا کہ کسی بھی طرح امام کا نام آ جائے, ایسے ہمارے علماء کوشش کرتے. تو پتہ چلا یہ تبلیغ دین کتنے خوش قسمت ہے جن کو یہ مل جاتا. تو واپس ہم آئے قرآن کی آئے سورہ طلاق. سورہ طلاق 65 نمبر کا سورہ ہے. اس 7 نمبر کی آیت میں لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ. اللہ کسی نفس کو, کسی انسان کو وہ تکلیف نہیں دیتا الا ما آتاہ, جو انہوں نے دیا ہے.
جو صلاحیتیں دی ہے, جو خوبیاں دی ہے, جو سہولتیں دی ہے, اس کے مطابق آزمائے گا, اس کے مطابق پوچھے گا. پھر آیت کی سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, سیجعل اللہ بعد عسر, مشکلات سختی کے بعد اللہ آسانی پیدا کر دے گا. مشکل کے بعد بعد عسر, مشکلات سختی کو آسانی کے ساتھ پلٹ دے گا. تو آپ دیکھیں گے جب آپ مجلس پڑھیں گے, دل سے اللہ سے پڑھیں گے, آپ کو لگے گا نہیں آج مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایک رائے حق پہ شاید آ جائے گا, ایک فیلنگ ملتی ہے, تو آپ کو جو سکون ملے گا ایک عجیب سکون ہوگا. اپنی نیند کی قربانی کی, پوری رات جاگ کے مجلس تیار کی, آپ کو لگے کہ یہ ورتھ تھا, یہ تو کچھ نہیں, یہ نیند کی چیزیں کچھ نہیں, میں کھانا نہیں کھا سکی, ٹینشن تھا مجھے, میں نے کھانا بھی نہیں کھایا, میں سو نہیں سکی, مجھے مجلس پڑھنے کی تھی, اتنی بڑی ذمہ داری تھی میرے کندھوں پہ. تو پھر آپ رزلٹ ملتا ہے تو وہ تو بہت ورتھ تھا, یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی. تو آپ کو عسر کے بعد یسر ملتا ہے, آپ کو اتنی خوشی ملتی ہے جو محنت آپ نے اٹھائے. تو یہاں کا مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں وہی کہ آپ کو اتنی تکلیف نہیں دے گا, اتنی دے گا جو آپ کو سہولتیں صلاحیتیں دی ہے. کسی کو مال دیا ہے, اس کے پاس اے سی بھی ہے, کھانا پینا ہے, اچھا کھانا کھاتے, پھل کھاتے, تو ان میں طاقت زیادہ ہے, تندرستی زیادہ ہے, ان کے پاس لائٹ سسٹم ہے اچھی, تو وہ زیادہ پڑھائی کر سکے گا. اللہ ان کے مطابق ان کو پوچھے گا. کوئی غریب ہے, اس کو ذاکرہ بھی بننا ہے, تبلیغ بھی کرنا ہے, مگر گھر میں سہولتیں نہیں ہیں, لائٹ کی کمی ہے, اے سی نہیں ہے, پنکھا ہے, تو کبھی لائٹ چلے گئی تو گرمی میں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, ان کو وہ غذا بھی نہیں ملتی ہے کہ جو تندرستی کے لیے دے. تو اللہ ان کو اس کا مطابق دے گا, اس کے مطابق پوچھے گا کہ جو صلاحیتیں میں نے دی تھی, جو سہولتیں میں نے دی تھی, جو میری امانتیں میں تجھے دی, اس کے مطابق میں ٹیسٹ کروں گا. لیبلوکم فیما آتاکم, وہی سورہ انعام کی آخری آیت. تو جتنی تو ہمیں رات دن دیکھنا چاہیے اللہ نے مجھے کون سی سہولتیں دی ہے, کون سی صلاحیتیں دی ہے, اس کو میں کس طرح استعمال کروں اسلام کی خاطر. بی بی زینب نے تو آبرو دے دیا, اس سے بڑی کیا ہے, آبرو دیا ہے, پردہ دے دیا. ان لوگوں کے لیے تو پردہ یعنی کیا, شام کی تو بخار تھی. تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے تو اتنا کچھ دیا, ہمیں تو نہیں کہا تم اتنا دو, جو صلاحیتیں تم نے دی ہے, تم چھوٹے موٹے خلیفہ ہو اللہ, جتنا بڑا کتنی بڑی پوزیشن دیا ہے خلیفہ, تو سامنے ذمہ داری بھی بڑی ہے. جتنا پوزیشن ہائی ہوگی جگہ جگہ انسان کی فضیلت اللہ کر رہا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت کا تاج بنایا, عزت کا تاج بنا دی. بہت سی آیتیں ان کا ٹائم اس میں چلا جائے گا. اس میں سے ایک بڑی فضیلت ہے کہ خلیفہ, جب ہمیں دعا کرتے, سورہ نمل کی آیت ہے, سورہ نمل 27 نمبر کا سورہ ہے, 62 نمبر کا ورس. یہ سن امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے امن یجیب, کون ہے جواب دے مضطر کو, مضطر غم زدہ, پریشان حال, مصیبت زدہ, کون ہے امن یجیب, جواب دے مضطر کو. بارہویں امام کے لیے خاص آیت ہے, خاص بارہویں امام کے لیے آیت ہے کہ وہ ہے حقیقی مضطر. دشمنوں ستاتے, شیعیزم کے پیچھے پڑے, ازاداری بدت, فلانو شرک, توسل شرک, سب اسلام کو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, ہمارے خود والے خود کے قوم میں ہیں, اس کو کتنا اذیت ہوگی. مستورہ تو وہ ہے, دشمنوں کے علاوہ ہم خود ماننے والے کہ کیسی شادیاں ہو رہی, کیسے مکس گدر, امام خون کے آنسو سے روتے ہوئیں گے, اتنی قربانی دی گئی, کیا شادی کرے ہمارے مان. تو یہ مستورہ امام ہے سب سے زیادہ. مگر یہاں ہم کیجیے دعا, امن یجیب المضطر اذا دعا, جب وہ دعا کرے, جب وہ پکارے, اللہ جو پکارے, اذا ویکشف السوء, اس سوء کو ختم کر دے, ویکشف خشف کر دے, کشف ویکشف السوء, یہ سوء کو کر. پھر آیت یہاں رکتی نہیں ہے, سورہ نمل کی 62, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اللہ تم نے زمین میں خلیفہ نہیں بنایا, وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, تم خلفاء ہو زمین میں, خلیفہ کا پلول, خلائف, خلفاء. آخر میں کیا, اللہ کے سوائے کوئی ہے کہ تمہارا غم دکھ دور کرے, اللہ کے ساتھ کوئی اور, یعنی اللہ ہی دور کرے گا. قلیلاً ما تذکرون, بہت قلیل تم نصیحت حاصل کرتے ہو, تم بہت قلیل نصیحت حاصل کرتے ہو, نصیحت حاصل کرتے ہو. آخر آیت یہاں اینڈ ہوتی ہے. سوال مفسرین قرآن کہتے ہیں ہمارے تو ہم تو زیرو ہے, مفسرین کا احسان ہے, ہمارے سایہ سلامت رکھے علماء کا ہمارے ساتھ ہے, یہ ان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل رہا ہے. تو ہم تو کیا کرتے, زیرو میں بیٹھے رہتے.
تو ابھی انہوں نے کہا مفسرین قرآن کہ دونوں کی کنیکشن کیا ہے. اب میں جی بول سے کہ کون ہے کہ مسترا کے مصیبت حل کرے گا, غم حل کرے گا, حاجت قبول کرے گا, وہ سب چیز آگے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اللہ نے تمہیں زمین میں خلفاء بنے. تو علماء مفسرین قرآن تو یہ سو جو ہے نا خالی دنیاوی مصیبت نہیں, خطرناک ترین بیماریاں ہے ہماری روح کی بیماری, نفس کی بیماری, حسد, بغض, کینہ, تکبر, کنجوسی, یہ ساری نفس کی بیماری, یہ حقیقی میں سو ہے. اس میں دونوں چیز آ گئی. اسی لیے فوراً تم خلیفہ ہو کے اللہ کا, اور ایسی بیماریاں سے گم پھر رہے ہو. تمہارے میں حسد ہے جبکہ تم خلیفہ, اجلکم خلیفہ الارض, تم خدا کا خلیفہ ہوتے باوجود تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فوراً اللہ نے اس آیت کو فرسٹ سینٹنس کو دوسرے سینٹنس کے ساتھ کمبائن کیا ہے. تو مفسرین قرآن کہتے ہیں جبھی بھی تو امن یجیب کی دعا کرو تو دونوں بات کرو, خدا دنیاوی مصیبت حل کر دے, پریشانی حل کر دے, اور ساتھ ساتھ میری حسد, بغض, کینہ جو میرے پہ ہے وہ بھی تو دور کر دے. زیادہ دعا تو ان کی کرنی چاہیے. کیوں؟ امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو کیا کریں گے؟ زیادہ تو میں پڑھتے ہیں یملؤ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. جس طرح دنیا ظلم اور جور سے بڑی ہوئی ہوگی, اللہ امام زمانہ عدل و انصاف سے نافذ کریں گے. ٹھیک ہے نا, اور سنتے ہیں نا. اب یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم حسد, بغض, کینہ, یہ ایکچولی ظلم ہے. ہمیں خود پہ بھی کرے, اس کے ذریعے دوسرے پہ بھی کرے. تو امام پہلے روحانی بیماری, نفسانی بیماری کا خاتمہ کریں, پھر جسمانی بیماری سب ختم ہو جائیں گی, روحانی جسمانی سب کو ختم کریں گے امام ان کے ظہور کے بعد. تو یہ کہا اسی لیے وہ مستعد ہے, دونوں کو ختم کرے گا. تو یہاں جب بھی آپ امن یجیب پڑھو تو یعنی یاد رکھو کہ ہم خلیفہ, ہمیں سزاوار نہیں ہے کہ ہمیں ایسی بیماریاں ہمارے لیے سزاوار نہیں ہے کہ ہم ایسی بیماریاں اس کا پہلے علاج کریں. یہی ازاق فیاض نے کہا. ازاق فیاض جو نجف محفل عالم ہے نمبر 2, انہوں نے کہا کوئی ذاکرہ بن ہی نہیں سکتی, کوئی طالب علم بن ہی نہیں سکتا جب تک نفسانی بیماریاں کا حل پہلے نہ کر دے. نے خاص کر نے 2 بیماری کی بات کی ازاق فیاض کہ جب تک اگر کسی ذاکرہ اب علم کے میدان میں آنا چاہتے اور طالب علم کے میدان میں آنا چاہتے ہیں, اس کو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر یہ 2 بیماری نفسانی خطرناک ترین بیماری, ایک جھوٹ, ایک غیبت, کہ بولا کہ ڈائریکٹ ایفیکٹ دماغ سے. علم نور ہے, علم ٹیکل نہیں کر سکتا, علم برداشت نہیں کر سکتا ہے جھوٹ اور غیبت, کہ یہ 2 گناہ ان کے لیے سخت مشکل ہے. تو بولے ان کا براہ راست اثر دماغ پہ جاتا ہے, تو وہ علم بھول جائے گا, وہ علم اسٹڈی نہیں کر سکا زیادہ, واپس اس میدان سے دور ہو جائے گا. ایک وقت آئے گا اس میدان سے دور ہو جائے گا, طالب علم سے میدان سے دور ہو جائے گا. تو بولے پہلے اپنی تربیت کا ازاق فیاضی فرماتے ہیں کہ اس میں قدم رکھے, سیکھنے کے دوران سیکھ رہے ذاکری بننے کے لیے. تو یہ 2 بیماری کا پہلے سب سے مقابلہ کریں, پھر سب حسد, باقی ساری بیماری, بغض, کینہ, مگر آغاز کرے تو 2 کہ میں جھوٹ, مذاق میں بھی میں جھوٹ نہیں بولوں, کیونکہ امام علی نے تو کہہ دیا کہ جھوٹ ہے نا, جو 2 چیزوں رخصت ہو جاتی, 2 چیزیں جھوٹ کے ساتھ رخصت ہو جاتی. ایک رزق, گھر میں رزق میں برکت اٹھ جائے گی, چاہے پیسے زیادہ آئے گا مگر برکت نہیں ہوگی, برکت اڑا دیتا ہے رزق میں برکت. دوسرا حافظہ کمزور ہو جائے, اور ہمیں تو حافظہ چاہیے, ہمیں تو بڑی ذمہ داری. حافظہ آگے ٹائم ہوگا تو بتاؤں گی حافظہ مضبوط کیسے کرے, ہمیں تو آپ تو جانتے ہو, میں اور بتاؤں گی. حافظہ کمزور ہوتا ہے تو جھوٹ سے, غیبت سے, کیونکہ حقوق الناس کا بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بھی حقوق الناس, ہم نے کسی کے جھوٹ پہ دھوکہ میں ڈال دیا جھوٹ بول, تو حقوق الناس سے لوگوں کی عزت سے ہم کھیل رہے, اللہ کبھی اس کو نہیں چھوڑے گا. عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں, لوگوں مشکل سے اپنی عزت بناتے ہیں اور ہم اس کی عزت سے کھیل رہے غیبت کر. ایک بیان تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا, نہ ذاکرہ نہ ذاکر کبھی آگے نہیں بڑھے, کبھی آگے نہیں بڑھے. تو انہوں نے کہا پہلے یہ 2 نفسانی بیماری, یہ سو ہے, حقیقی سو ہے, امن یجیب المحن سو, یہ بڑا سو ہے. کیونکہ علم آگا ابو الحسین طباطبائی جس نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر المیزان, انگلش میں ہے تفسیر میزان, انہوں نے لکھے, لوگوں نے ترجمہ کیا ہے. وہ درس دیتے تھے اپنے شاگردوں کو ہمیشہ. ایک دن آیا درس دینے کے لیے, فضا کو سونگا, یا غیبت ہوئی ہے, اس کمرے میں درس نہیں ہو سکے. نور اور غیبت ساتھ میں نہیں جاتے, ایک نور ہے, نہیں غیبت ہوئی ہے, کمرہ بدلو, یا غیبت ہوئی ہے.
اور لوگوں نے تصدیق کی, سب شاگردوں نے کہا ہاں آقا یہاں غیبت ابھی ہوئی تھی, ایک شخص آیا, ایک طالب علم آج نہیں آیا, وہ طالب علم آج نہیں آیا, اس کی غیبت سب کے سامنے کر کے چلا گیا. آپ نہیں آئے تھے ابھی, ہم لوگ آئے تھے, آیا اس کی غیبت کر کے برا بلا ان کا بول کے چلا گیا. انہوں نے آ کے سونگا فضا میں, کہا نہیں غیبت آج کمرہ بدلو یا درس نہیں ہو سکے گا. کمرہ بدلوایا, اب یہاں نور نہیں آ سکتا, علم نور ہے. آپ سوچیں کتنا ہمارا اللہ نے ہمیں دینا صلاحیت دی, ہم قسمت پہ کلہاڑی مار رہے, ہماری صلاحیتوں پہ غیبت کر کے, جھوٹ کر کے, ایسی چیزوں کر کے وہ صلاحیت کو مار رہے ہیں. تو کیسے ہم اتنی بڑی نعمت, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ آتا کو تمہیں ہم نے عطا کیا ہے, تم خلیفہ ہو اللہ کے, سنبھالو اپنے کو, تربیت کرو, اپنی تربیت کرو. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں ہمارے مہاراج کیسی کیسی باتیں بتاتے کہ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. تو اب ہم آگے بڑھ رہے کہ ہم خلیفہ ہیں, بتائے گئے جو جیسا مقام ایسی ذمہ داری دی جاتی ہے, جیسے صلاحیت سہولت دی اس کے مطابق پوچھا جائے گا. اور مینڈک کا قصہ یاد دے رہا ہوں آپ کو, مینڈک کا, وہ مینڈک کا قصہ بہت 5ویں امام بیان کرتے, بہت پرانا. پانچویں امام ایک قصہ بیان کر فرماتے, جب نبی ابراہیم کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی, تو ڈونیشن مانگا جا رہا تھا کہ اس کے لیے آگ جلانے کے کوئلہ لکڑیاں بہت جائے, بہت بڑی آگ بجائیں, ایسا کہ خاک ہو جائے ڈالتے ہی ساتھ. پہلی ایک بات یہ بھی یاد دلاؤں کہ ایک بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیا, کیونکہ ان کے نزدیک ہمارا مذہب سچا ہے, ابراہیم ہمارے مذہب کو نقصان پہنچا رہے. وہ تو سمجھتے ہمارا مذہب سچا ہے, ابراہیم توڑوا رہے ہیں سارے آئیڈلس, یہ بھوتوں کو توڑ گیا ہے, تو ہم تو ان کو جلانے والے, ہم تو ہمارے زیور بھی دے. یعنی بتانا یہ کہ غلط مذہب ہے, قربانی کتنی کہ زیور اتار کے دے دیا, کہ ہمارے مذہب کو برا بھلا کہتا ہے. غلط مذہب مگر حوصلہ کتنا, ہمارے پاس سچا مذہب ہے, اہل بیت کی مکتب ہے, مگر ہمارے پاس وہ جذبہ نہیں, تو جب انہوں نے جب اس وقت سارے جانوروں نے دیکھا, مینڈک جو تھا اپنے چھوٹا سا منہ میں پانی لیتا ہے, آگ تو وہ دیکھو قریب بھی نہیں جا سکتا, دور سے پھینک رہا ہے پانی, واپس دوسرا پانی لاتا ہے, پھینکتا ہے دور سے. سب نے کہا تو نے احمقانہ کام کر رہا ہے, تیرا اتنا چھوٹا منہ, اتنا دیکھ تو آگ کیسے بجھائے گا؟ کہ اللہ کا کام ہے آگ بجھانا, یہ کام بجھانا اللہ کا کام ہے. مجھے اللہ پوچھے گا قیامت میں, تیرے پاس جو سہولت ہے, صلاحیت تھی, میرا نبی کو جلایا جا رہا تھا, تو نے کیا, تیرا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ ایک جانور کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے نہیں پوچھے گا ایک میرا نبی کو جلایا جائے, تیرا کنٹریبیوشن کیا تھا؟ بس مجھے اللہ اتنا پوچھے گا, اللہ مجھے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے آگ کو بجھایا کہ نہیں, وہ تو اللہ کا کام. تو سوچے تو ہماری ذمہ داری, ہم کیسے دین کو تباہ کریں شادی کے وقت کے موقع پر, کیسے میں ہمارا جذبات ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ہماری مرضی چلاتے. اتنا قیمتی مذہب اتنی مشکل سے بچا ہے, اتنی قربانیوں کے بعد, اور ہمارے ہاتھ میں کھلونا بن جائے, جب دل چاہے تو عمل کیا, جب اللہ غفور رحیم. تو یہ ہمیں سب سمجھنا چاہیے کہ ہماری ساتھ. اب ہم 1-2 آیتیں آپ کو بتاؤں, ہمارا ثواب اس میں کتنا ہے. پہلا تو اللہ کیا چاہتا ہے, پہلے اللہ کیا چاہتا ہے. سورہ آل عمران کی مسلسل آیت امر بالمعروف, سب نہیں پڑھوں گی, 2-3 کا اشارہ رکھا ہے. 104 آیت سورہ آل عمران, 3 نمبر کا سورہ ہے, تو سورہ نمبر 3 آل عمران, ان کی 104 نمبر کی آیت 104. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ, تمہارے میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے, تمہارے بس ایک گروہ ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, خیر کی طرف دعوت دے, يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, اور لوگوں کو معروف اچھائی کی طرف حکم دے اور برائی سے روکے. 3 کا يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, خیر کی طرف دعوت دے, معروف اچھائی کی طرف حکم دے اور منکر سے روکے. اولئک هم المفلحون, یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں, فلاح پانے والے ہیں, کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی قبر میں بھی قیامت. جب مفلحون الون آئے تو تینوں جان کی بات کر رہے ہیں, یہ کامیاب. پتہ چلا اللہ کیا کہتا ہے, ہر ایک میں گروہ ہونا چاہیے. جیسے مدرسہ قائم ایک گروہ ہے, وہ زبردست کام کر رہا ہے,
इसी तरह इमाम बारगाह में मुंतजमीन है, अगर ये सब लोग गिरोह है जो अल्लाह चाहते हैं कि एक गिरोह होना चाहिए कि ये काम को अंजाम दे, जो सबसे इसमें हमारी आज़ादारी है। ये हमारी आज़ादारी इतनी कीमती है, जो उलमा से बड़े बड़े मुराजे से पूछा गया क्या आज़ादारी वाजिब है कि मुस्तहब? उन्होंने क्या है तो मुस्तहब, मगर हजारों वाजिबात को कवर अप कर रहा है, हजारों वाजिबात को हराम को कवर। क्यों? तो मुंबर पे नमाज की बात होती है, गिबत की बात होती है, झूठ की बात होती है, ये सारी बातें होती तो कवर किसको कर रहा है? हजारों वाजिबात और हराम को कवर अप कर रहा है। ऐसी बड़ी इबादत है आज़ादारी, इतनी ज़बरदस्त। इसीलिए तो इनके पीछे पड़े, ये बिद्दत, ये शेर के बिद्दत है, क्योंकि वो जानते कि शिया जिंदा है। इस वजह से दो काम वजह से, एक आज़ादारी, एक हमारी मर्जी तकलीफ। हमारी मर्जी की वजह से एक जिंदा है हमारे शियाइज्म, शिया एक आज़ादारी। अब इन दोनों को अटैक किया जाए, लोगों को तकलीफ से रोका जाता है। ये तकलीफ क्या करते तुम? खुम्स क्या करते हो तुम? खुद चैरिटी करो, तुम वकील को क्यों देते हो खुम्स? क्यों तुम? इसीलिए लोगों को ब्रेन वॉश करते इसके खिलाफ। पता है कि ये दो चीज को अगर हक अदा किया जाएगा, मर्जी का और आज़ादारी का जो हक है, तो कोई हिला नहीं सकेगा शियत। इसी तो वजह अक्सर जिंदा बना, इतनी मिक्स गैदरिंग की शादियाँ, इतनी हराम काम हो रहा है, इतना ऐसे बेहिजाबी कर रहे हम लोग, कितने बड़े बड़े गुनाह हो रहा है। घरों में देखो इतनी तलाकें हो रही, घरों में चैन नहीं। इन स्पाइट ऑफ दैट क्यों हम तरक्की कर मिल रही, जो जितनी मिलनी चाहिए इतनी तो नहीं मिल रही है। तो ये जवाब उसने दिया। उन्होंने कहा, उलमा ने कहा कि क्यों ये आज़ादारी जितनी के एक दानिश्वर था, रशियन दानिश्वर, उन्होंने कहा कि जितनी आज़ादारी पाकिस्तान और ईरान में हो रही है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इश्क, इतना इश्क उनको मासूम से खर्च करने में, भूखे रहेंगे मगर न्यास करेंगे, भूखे रहेंगे मगर तबरुक करेंगे। यानी ये दो मुल्क ऐसे है, सबसे हाईएस्ट आज़ादारी इस दो मुल्क में हो रहा है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये दो मुल्क जितना खर्च आज़ादारी में करते हैं, वो पैसे को जमा कर तो पूरा यूरोप को खरीद सकते, पूरा यूरोप को खरीद सकते। ये दानिश्वर कह रहे, रशियन दानिश्वर कह रहे, उन्होंने तहकीक की है। मगर फरमाए एट द एंड, मगर रिजल्ट नहीं है वो जो होना चाहिए। आज़ादारी का जो मकसद है वो इतना नहीं मिल रहा है जितना कुर्बानी वो लोग दे रहे, जितना इश्क कर रहे। उन्होंने वजह क्या बताई? सबसे बड़ा दुख मुसलमानों को है एहसास से कम तरीका शिकार, एहसास से कम तरीका शिकार। कोई इंग्लिश बोले तो समझो ओह कितना स्मार्ट है, कोई ऐसे कपड़े पहने बेहिजाबी हो, अच्छा ऐसे कितना स्मार्ट है। यानी उनको मगरिबी दुनिया हमारी एक बात फॉलो करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि हमारे मजाक उड़ा रहे हमारे, हम उनकी हर बातें लेने देते हैं। जैसा लिबास वो पहने, हमारे कुर्ता शलवार को छोड़ दिया, टी शर्ट और जीन्स आ गए, जो वो करे हम करेंगे। वो इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को इम्पोर्टेंस दे नहीं कहते, इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मगर हमारी माँ की ज़बान के तो तब ना कर दे। हमारी मदर टंग को तो टुकराए नहीं, उससे अखलाक होता है, मदर टंग में अखलाक की इफेक्ट्स होता है। लिबास, आयतुल्लाह सिस्तानी जब भी उनके पास गिरो जाते, दो चीज़ को नहीं छोड़ना, अपने लिबास को मत छोड़ो, अपनी ज़बान को मत छोड़ो, मादरी ज़बान को न छोड़ो, अपने लिबास को न छोड़ो। दो ही चीज़ हमने किया है। कोई इंग्लिश बोलता है तो हो बस, तो ये तो बहुत स्मार्ट है। इतनी अच्छी उर्दू बोली, उनकी कोई तारीफ नहीं किया। जबकि थर्ड लैंग्वेज है स्टेटस में, पहली अरबिक है, सेकंड फारसी है, पर्शियन है, थर्ड उर्दू है। इतनी बड़ा स्टेटस मिले उर्दू को, सारी आम लैंग्वेजेस में फर्स्ट है। तो पता चल एहसास से कम तरीका शिकार है उनको। इसीलिए वो अपना बस अगर पूरी प्लान काफी रोके होगी, एक मुसलमान होगा वो नमाज नहीं पढ़ेगा, लोग कहेंगे रुकू क्या कर रहा है, ये सदे में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो नहीं पढ़ेगा नमाज। कज़ा होने दो, मैं कज़ा कर लूंगा, क्योंकि डेस्टिनेशन में जाने से पहले कज़ा होने वाली है। देखेंगे सब गैर मुसलमान है, मैं क्या सबके सामने नमाज, ऐसा से कम तरीका शिकार। मगर जो ऐसा से कम तरीका, वो तो सबके सामने नमाज पढ़ेगा, मेरा मजहब है, मेरा दीन है, जो मेरा दीन सच्चा दीन है, वाहिद सच्चा दीन है। तो मगर ऐसा से कम तरीका फाइट करना चाहिए, तो ईमान इतना मजबूत होना चाहिए। फिर उन्होंने मिसाल दिया कि सर विंस्टन चर्चिल का जब इंतकाल हुआ, सर विंस्टन चर्चिल का इंतकाल, पूरी दुनिया से मतलब प्राइम मिनिस्टर आए उसके जनाजे के साथ जाने के लिए, इजराइल प्राइम मिनिस्टर भी आया, और सैटरडे का दिन था, मैयत को ले जा रहे थे दफन करने के लिए, पीछे बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही, प्रेसिडेंट हर दुनिया का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इजराइली प्राइम मिनिस्टर पैदल चल रहे, पैदल। सबने कहा तो क्यों पैदल चल रहा है, सब इतनी बड़ी बड़ी, आज सैटरडे है,
हफ्ते का दिन हमारे में गाड़ी में बैठना हराम है. हम सैटरडे हमारी इबादत का दिन है, हमें गाड़ी में बैठने की इजाज़त नहीं है. मेरे पॉप से इजाज़त ली, मेरे पॉप ने मना किया पैदल चलो, नहीं आज तुझे गाड़ी बेस में नहीं इजाज़त दूँ. पॉप की बात करे, गलत मजहब फॉलो करे, हमारा सच्चा मजहब हम एहसास कमतर करें. वो एहसास कमतर का शिकार भी नहीं था, प्राउडली चल रहा था. इजरायली प्राइम मिनिस्टर प्राउडली चल रहा था, सब गाड़ी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, वो चल रहा है प्राउडली. एहसास कमतर का शिकार नहीं. गलत मजहब मगर वफादार है अपने मजहब से, हमारा सच्चा मजहब मगर हम वफादारी नहीं बताते जो वफादारी बतानी चाहिए. ये बस हमें जाग रहे. आप जाकिरा बनने, लोगों को जगाना है, हमें सबको जगाना है. हमारी तो एज हो गई, हम तो अब सही बूढ़े हो गए. आप लोगों का भी काम है आगे बढ़ो, आप लोगों का आगे बढ़े का काम है. मजहब की मदद करो, इतना कीमती मजहब बहुत मुश्किल से बचा है. ऐसा से कमतर नहीं होना चाहिए. हमारी जो सलाहियत अल्लाह ने दी है, सहूलतें दी है, बस उसको इस्लाम के लिए किस तरह सर्व करना है, खर्च करना है, बस ये हमारी रात दिन फिक्र होनी चाहिए. तो फिर सही जाकिरा. फिर सूरह आल इमरान की फिर कहा, ये तो कहा सब एक गिरोह होना चाहिए. इसलिए जैसे हम कहें कि जाकिरा का गिरोह, ये गिरोह जिसको अल्लाह हुक्म दे रहा है कि बनना चाहिए, ये गिरोह होना चाहिए हर मुल्क में, हर शहर में. 110 में तो कैसे तारीफ की सूरह आल इमरान, थर्ड नंबर का सूरह 110. कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन गिरोह हो. कुंतुम खैर उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम्हें तो अल्लाह ने लोगों के लिए खल्क किया. या अल्लाह, देखो तो सही कितनी फजीलत. तुम्हें अल्लाह ने खास लोगों के लिए, उखरिजत लिन्नास, कुंतुम खैर उम्मतिन तुखरिजुन लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए. क्यों? तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ताकि तुम लोगों को मारूफ की तरफ दावत दो, मारूफ की तरफ हुक्म दो और मुनकर से रोको. तुम बेहतरीन का बेहतरीन गिरो, तुम्हें खास खल, यानी तुम्हारा मकसद हयात अल्लाह ने किया है. यानी जाकिरीन का मकसद, तुलबा तालिबों का इल्म अल्लाह के, तुम्हारा मकसद है कि मैंने खास खल किया है तुमने. तुखरिजुन नास, लोगों की खिदमत गुजार बनो. किसमें खिदमत गुजार बनो? ईमान के लिए, अमल के साले के, उनको बताओ. पता चला कि इतना कि अल्लाह कहते हैं तुम्हारा मकसद है हयात है जाकिरीन, तुम्हारा मकसद अल्लाह ने क्रिएट किया है, तुमने पैदा किया है. कितनी बड़ी. और 114 आयत में, अभी पूरी आयत नहीं पढ़ूंगी, टाइम नहीं. मिनल स्वालिहीन, ये लोग मिनल स्वालिहीन में है, स्वालिह लोग जो अम्र बिल मारूफ नही मुनकर करते. आयतों में नमाज और ज़कात का जिक्र बाद में, जैसे सूरह तौबा के 71 नंबर के आयत. पहले अम्र बिल मारूफ है जो करता है, उनको क्या क्या अल्लाह देने वाले, सूरह तौबा की 71. फिर नमाज कायम करते, फिर ज़कात देते, फिर अल्लाह के रसूल की इताअत करते. पहले अम्र में क्यों? रसूल ने कहा ये माँ है, तमाम नेकियों की माँ करा दे. रसूल ने कहा क्या कहा कि एक घुट पानी लो, उन्हें समंदर का पानी तुम देखो. एक सॉरी, यहाँ तो देखना भी भूल जाए, माफ करना. एक घुट पानी है, वो तमाम नेकियाँ, इस्लाम में जितनी नेकियाँ, फुरवे दिन 10 है ना, 9 फुरवे दिन तमाम नेकियाँ घुट पानी. समंदर का पानी अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर. सोचे 8 बातें, 2 है अम्र बिल मारूफ नहीं मुनकर. तो 8 फुरवे दिन में तमाम तक अल्लाह के राह में जिहाद भी सब मिलके, जिसमें नमाज भी शामिल है, वो मिलके एक घुट पानी और अम्र बिल को समंदर का पानी. कितने खुशकिस्मत हम जाकिरा में आइए. आप सोचिए, सारे आए बताती इसीलिए कि आप सद्दा करो कि अल्लाह ने आपको चुन लिया, लितुखरिजन नास, कि आपने जाकिरा बनने के लिए तैयार हो गए. अगर नियत की इस्लाह कर दी बस तो सब कुछ हो गए. नियत की इस्लाह कर दी, आपको हम सब कुछ मिल रहा है. इसीलिए जाकिरे की नियत ये ना हो, मुझे सवाल जवाब के भी टाइम रखना है. जाकिरे की नियत ये ना हो कि मेरी वाह वाह होगी, ऐसी मजलिस पे मेरी तारीफ होगी, लोग मेरे पैरों भी चूम लेंगे. देखो कौम में जो गरीब लोग होते हैं ना, वो जाकिरा को एकदम सर पे बिठा देते, पैर चूम लेंगे, इतना हाथ करेंगे, आगे पीछे होंगे, ये चूम लेंगे. तो ये लोगों का दिमाग खराब हो जाता है. जाकिरा का दिमाग खराब हो जाता है कि मैं हूँ कुछ नहीं हो. बेचारे वो जाहिल है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो बहुत ऐसे कर देते, ओवर कर देते. कितने खुलूस जाकिरे थी, खालिस जाकिरा, गड़बड़ आ गई उसकी जिंदगी, खुलूस चला गया. लोगों इतनी अहमियत देने शुरू की, उसके नखरे शुरू कर दिया. आना और आके एसी कमरे में बैठे रहे, एसी में जब मजलिस का टाइम. क्यों हदीस से किस्सा तू नहीं सुनती हो? तू क्यों जाके वहां बैठ गई? तू कौन हो? तू तो खिदमत गुजार हो, तू तो खिदमत खादिम हो, लोगों की खादिम हो, तुम तो सबसे छोटी हो.
तुझे तो खिदमत गुजार, तू वहाँ क्यों बैठी है ऐसे में कि तू हदीस शिक्षा तेरे लिए नहीं है? आओ बैठो सबके साथ जमीन में बैठो, हदीस शिक्षा सुनो। हाँ, ये हमारा रवैया, ये हमारा होना चाहिए। टाइम पे आओ, आएंगी तो आखिर मोहम्मद जब मजलिस का टाइम तब आएंगी, या तो आ जाएंगी जल्दी तो हदीस शिक्षा में जमीन में नहीं बैठे, या तो उसके लिए कुर्सी लाएगा, सब उनको कुर्सी पे देखे, ज़्यादत करे उनकी। यानी ये चीज़ें जो पब्लिक करती है तो हमें तो उसमें नहीं डूब जाना चाहिए। हम तो इल्म के मैदान में आए, हमें तो इनका सारी आजिज़ी को तो नहीं छोड़ना है। हमने अल्लाह ने चुना और हमने किस्मत पे कुल्हाड़ी मार दी। हदीस से किस्सा सुने बगैर तो आप कैसे मजलिस शुरू कर दी? रसूल अहले बैत का जिक्र सुनो तो तुम्हारी कामयाबी है, इसकी मजलिस की कामयाबी, असर होगा मजलिस में। तो पता ये चला कि ये सारी चीज़ें खुलूस आकिरा वाली थी, मैं सबको जानती हूँ, खुलूस वाली थी, कुम में पड़ी हुई थी, घर बढ़ा गई, जहन खराब हो गया। ये इम्पोर्टर्स लोग पकड़ के लाते हैं, गाड़ी से उतारते हैं, पर्स भी पकड़ लेते हैं, ये तो वो लोग उससे पागल हो जाते हैं। लोगों को बेचारे अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते हो कि रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसका रिस्पेक्ट में तुम डूब तो मत जाओ, तुम डूब मत जाओ। उसकी अखलाक की फजीलत बयान करो कि कितने अखलाक वाले हैं। उसका मतलब नहीं कि मैं तो इसीलिए इखलास। शहजादी ने कहा तुम्हें क्या इतनी पता ये रियाकारी आ जाती पता नहीं चलता। 11वें हदीस से 11वें फरमाते हैं कि रियाकारी से बचो। सियाह रात, अंधेरी रात है, बिल्कुल अंधेरी रात, सियाह पत्थर है, सियाह पत्थर पे चूंटी चल, काली चूंटी चल रही, तुम्हें पता चलेगा ऐसा सब? सियाह रात, सियाह पत्थर, सियाह चूंटी, इस तरह रियाकारी तुम्हारे में आता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर, वाकई अल्लाह अकबर, पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी सारी मेहनत तो पानी में जाएगी, क्योंकि जाकिर इजी नहीं है। नींद की कुर्बानी देना पड़ता है, टाइम की कुर्बानी देना, खाने पीने की, इतनी कुर्बानी खाली दुनिया के लिए वर्थ इट है? आखिरत में कुछ ना मिले। हम तो पैदा हुए आखिरत के, आखिरत हमारा वतन है, हमारा वतन है, उसके लिए हम पैदा हो, और सब दुनिया में ले लेना इज्जत खाली मखा बेकार। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें डूबना नहीं है। हम खादिम है, खिदमत गुजार है, समझ में खादिम हूँ सबकी। ये मुझे सुन रहे हैं, मेरा एहसान है उन पे, मेरे सुनने के लिए मैं आए, मेरा एहसान है उन पे, उनका एहसान है मेरे कंधे पे। हाँ, आपका एहसान नहीं है, आप वो आपको सुनने आइए तो आपका इल्म जाता है, कोई एक अमल किया तो आपका बेड़ा पार हो गया। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, रियाकारी से बहुत बचना है। देखो एक आदमी था, बहुत बड़ा शागिर्द, स्टार्ट किया था, अब नाम सुनेगा, आयतुल्ला अली मिश्किनी, खुद अपना किस्सा बयान करे हमारे लिए कि हमें पता चले कि तुम तालिब इल्म बन रहे हो, मगर ख्याल रखना। वो तालिब इल्म एक इब्तिदाई ज़माना था, क्योंकि शेरिया मिलता था ना, खर्चा खुद के लिए उठाना, तो शेरिया बहुत मुख्तसर दिया जाता था, थोड़ा सा दिया जाता था, वाजिबात के लिए जितना ज़रूरी है, खाना पीना बस इतना। ऐसे कभी तालिब इल्म के पास वो लेते थे, शुक्रिया, वो जब वो तालिब इल्म फानूस होते ज़माने में, बत्ती नहीं होती थी, ऑयल लेते थे तो उसमें पैसे चला जाते थे, किताब लेते थे तो पैसे चला जाते, खाने के लिए कम लेते थे, घर तो भेजते भी नहीं सकते थे। तो आयतुल्ला अली मिश्किनी कहते मेरे इब्तिदाई तालिब इल्म का ज़माना था, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरे पास सिर्फ 5 थुमान बचे थे, महीने की आखिरी की तारीख, सिर्फ 5 थुमान बाकी बचे थे कि बस मेरे खाने के लिए बचे। और मैं जा रहा था, एक तालिब इल्म मुझे मिला, कहा मैं सख्त परेशान हूँ 5 थुमान के लिए, मुझे कर्जा चाहिए, अभी तो हमें शेरिया मिलेगा, मैं तुझे वापस कर दूंगा, मुझे कर्ज 5 थुमान। मुझे खुद को ज़रूरत है, मगर मैंने सोचा कि अल्लाह रब्बुल करीम है, अल्लाह रब्बुल करीम है, मैं उनकी मखलूक को मदद करूंगा तो क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा, मुझे भूखा रखेगा? मैंने अपने दिल में कहा अल्लाह तू रब्बुल करीम है, मैं तेरी खुशनुदी की खातिर मैं तो दे देता हूँ। 5 दिन मैंने तो दे दिया, 5 थुमान मैंने तो दे। उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ तो एक मोमिन मिला, मिश्किन शहर का, मेरे हाथ मुसाफिया क्या मिजाज कुर्सी से पूछा, फिर मैं देखा हाथ में कुछ रकम थमा दी, तालिब इल्म का तो थमा दी, वो चला गया, देखा तो 50 थी, मैंने तो 5 दिया, अल्लाह ने 50 दिया। मुझे कुरान की आयत याद आई, कुरान कहते सूरह अनाम की आयत है, 161 आयत है, अशर अमसालिहा, अशर मल्टीप्लाई करके नेकी देता हूँ, मैंने 50 ले लिया। उसी रास्ते से अगर आगे जा रहा हूँ मैं, दूसरा तालिब इल्म मिला, कहा मैं 50 दिरहम के लिए सख्त परेशान, मुझे कर्जा चाहिए, मैं तुझे दे दूँ 50 दिरहम तो मुझे दे। मैं सच वही मैंने दिल में सोचा अल्लाह तो रब्बुल करीम है, मैं तो उस बेचारे को ज़रूरत है, मैं तो दे देता हूँ। मुझे अल्लाह याद आया था, कोई ये कुछ याद नहीं आता, अल्लाह याद आया था, रब्बुल करीम मैंने दे दिया।
اسی راستے سے آگے جاؤ ایک اور مشکین شہر کا شخص ملا. نزار پور سے پوچھ کے میرے ہاتھ مسافر کا کچھ رقم تھما دیا. تو میں نے دیکھا 500 درہم, 500 تھمان. اچھا 500 تھمان میں ہر مرتبہ دیتی ہوں, 10 مرتبہ ملٹی ہے 5 سے 50 ہے, 50 سے 500 ہوا. اب یہاں جہاں تک ہوا, اب میں تو راستے سے جا رہا, پھر میں اللہ سے دعا کی, خدا اللہ کوئی مل جائے اور ایک مل جائے تو مجھے 5000 دے دو, کتابوں لینی ہے, یہ لینا, بہت ضروری چیزیں ضروری ہے مجھے, کتنا اچھا ہوگا. مجھے کوئی نہیں ملا, میں گھر پہنچ چکا, میرا مدرسہ پہنچ چکا, کوئی نہیں ملا. رات کو محاسبہ کر رہا کہ کیا آج کیا ہوا. آیت تو پوری ہوئی, 2 مرتبہ میرے دماغ میں کچھ نہیں تھا, صرف اللہ تھا اور رب الکریم تھا. اس وقت مجھے لالچ آ گئی, بھلے پھر اچھے کام کے لیے, بھلے مجھے کتاب, بھلے اچھے کام, مگر دماغ میں اللہ ہٹ گیا تھا دماغ سے. تبھی پتا یہ تو ریا ہو گئی, یہ تو میرا ریا ہو گیا. کیوں؟ دیکھو انسان جب محاسبہ کرتا ہے رات کو بیٹھ کے ایک نیکی پہ, تو پتہ چلتا ہے کہ میرے سے کون سی غلطی ہو گئی. ایسے ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے تو ہوتا جائے گا, ریاکاری ہوتی چلے, پتہ ہی نہیں چلے. جتنا کہیں ہمارے اسلام تو کہتے سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, تیرے خود کے الٹے ہاتھ کو نہ پتہ چلے. مثال دی جاتی ہے ہمارے پاس 5ویں امام کو بولے یہ بھی. تو آپ سوچیں کہ یہ ذاکری بننا بہت ثواب, حد سے زیادہ سمندر کا پانی تمام نیکیوں کے مقابلے میں, اور مگر ذمہ داری سخت سنگین, ذمہ داری, مقام بہت بلند ہے, ذمہ داری. آپ دیکھیں گے کہاں بھی آپ کو مقام بلند مل رہا ہے, ذمہ داری بہت سیریس ہو, بہت بڑی ذمہ. شہزادی کو دیکھ 18 سال کی زندگی, 4 منتخب, 3 منتخب, 65 سال زندہ رہے, تو 4 منتخب عورت میں آ سکے, 65 سال. یہ 18 سال میں سید العالم اولین آخر میں یہ اتنا, جتنی انسان کی اپنی فضیلت کی ذمہ داری کے ساتھ اٹھایا. تو آپ سوچیں کہ انسان جب بھی آپ کہیں بھی دیکھو, مجھے عزت ملی, مجھے فضیلت ملی, سمجھ لیں ذمہ داری بن گئی. ذمہ داری 2 ساتھ جائے گا, پیرل جائے گا, فضیلت کے ساتھ ذمہ داری. کبھی بھول نہ جانا. لیکن سید سجاد نے کیا, کبھی کسی نے تیری عزت کی تو ان کی تعریف کرنا کہ دیکھو ان کا کتنے خوش اخلاق ہے. یہ نہ سمجھتا کہ میرے میں کچھ ہے اسی لیے مجھے اتنی عزت ملی. ہم سب خالی ہے, سب امانت ہے اللہ کی دی ہوئی, ہمارے خود کچھ ہے ہی نہیں, ہمارا کچھ ہے ہی نہیں خود. تو تکبر کس لیے, گھمنڈ کس لیے, امانت ہے. اس لیے کبھی تم نے نہ سوچنا کہ میرے میں کچھ اس لیے مجھے لوگ اتنی عزت ہے. زیادہ تر تو ظاہر لوگ بالکل پیر چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ذاکرین. اب سوچے تو بیچارے ان کو سکھائے نہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, آپ ان کو سمجھائے یہ نہیں کرنا چاہیے. اسلام منع کیا, چلو مسافیہ کرو, چلو گلے لگاؤ, چلو پیشانی پہ بوسہ دینا مستحب ہے کہ یہاں پوشا جا صدقہ رہتا ہے وہاں اچھا, یہ ایسا سکھاؤ ان کو. یہ بیچارے انوسنٹلی کر لیتے ہیں, روکنا, ہمیں روکنا چاہیے بیچارے کو. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری ذمہ داریاں بہت سنگین ہے, باتیں تو بہت زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے میں تھوڑا یہاں رک جاؤں, تھوڑا ایک یا حافظہ کے دیکھو حافظہ بہت تیز کرنا. ایک تو نیت کی اصلاح فی سبیل اللہ کے لیے, اس میں 2 بیماری سے پہلے فاسٹ مقابلہ کرنا ہے. جھوٹ اور غیبت ہماری زندگی میں سے نکال دینا ہے, مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت سننا بھی نہیں, کرنا تو در کے دھونے کے گناہ برابر ہے, بلکہ کام دیا تب تو وہ ہمت کر کے کر رہا ہے. وہ کہتے تھا دکھ رہا رو رہی بیچاری, اس کا غم, ارے اس کا دکھ رہا رو رہی, آپ کو کان کو نجس کر دیا, آپ نے کون سی مدد کی, ان کو حوصلہ افزائی کی, غیبت کی, تو آپ تو ڈبل گناہ میں چلے گئے. ان کو کان دے رہے تبھی تو بول رہی, ان کو روک لو, ان کو بولو کہ تیری زندگی بھی جا رہے, میری بھی جا رہے ساتھ ساتھ, کو سمجھائیے. تو پتہ چلا پہلے ہی 2 کرنا ہے, نیت کا اصلاح, یہ گناہوں سے بچنا ہے اپنے کو آگے بڑھنے کے لیے. پھر کبھی بھی غرور تکبر نہ آ جائے, اللہ کی امانت ہر وقت یاد رہے کہ اللہ کی امانت ہے, ان کو کس طرح ہمیں انجام دینا ہے. یہ چند چیز کا نچوڑ یہ ہے. مقام کو یاد کرے کہ ہمارا ثواب کتنا زیادہ ہے, تو ہم اس کو ریاکاری میں نہ لے جائیں, اخلاص سے لے جائیں گے تو ہم کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. کئی لوگوں کے ذاکری ہاتھ میں سے چلے گئے, یہ نخرے کرنے شروع کیے, ذاکری چلے گئے, دوسرے فائل میں چلے گئے. اللہ نہیں دیتا ہے زیادہ اس کو, کیونکہ اثر ہی نہیں ہوتا ہے پبلک کو. تو یہ ساری چیزیں کا نچوڑ اتنا میں نے بتایا آج. حافظہ کے لیے بتاؤں گی, حافظہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے. اگر آپ کر سکتے 21 کشمش 2 معصوم کا قول, امام علی کا, رسول خدا کا, صلی علی محمد و آل محمد. ٹائم تیز رفتار سے جا رہا ہے.
कितने बजे तक खाना ख़त्म करने का है? क्या सवाल जवाब का टाइम आ गया? सॉरी सवाल जी, सॉरी मैंने घड़ी को नहीं देखी, मिस्टेक करी। बस अभी हाफिज़ा के लिए बस आखिरी चीज़ बताती हूँ। 21 दाना किशमिश निहार हूँ, नाश्ते सबसे पहली चीज़ निहार हूँ। आप 2 मासूम का कौल रसूल खुदा का भी इमाम अली का जरूर कोशिश करे खाए। शहद को और ज़फ़रान को मिला के 2 ग्राम अगर शहद है तो 2 ग्राम ज़फ़रान को अच्छी तरह हाथ से तोड़ के बिल्कुल ऐसे करके भूखा करके उसको आप मिला दें। उसको तो इमाम अली रज़ा ने कहा लोग आपको जादूगर कहेंगे, लोग आपको जादूगर कहेंगे, इतना तेज़ से आपके हाफिज़ा तेज़ हो जाए। बेशर्त है कि झूठ ना हो, झूठ की तोड़ डाल वापस हाफिज़ा को ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। वो बहुत ख्याल करना है कि कौन सी चीज़ हाफिज़ा को तोड़ डालती है। तो ये पता चला ये 2 चीज़ करेंगे। कुरान का ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत, दूध इमाम अली रज़ा फरमाते दूध, और दूध के अंदर शहद मिला दो तो 2 चीज़ें आप पावरफुल कर देगी मेमोरी। दूध और शहद मिला दो, ज़्यादा मेमोरी शार्प हो जाएगी। फिर कहा कुरान का ज़्यादा तिलावत, आयतुल कुर्सी हर नमाज में, आयतुल कुर्सी, सूरह आला, सूरह शम्स, ये खास सूरह मुद्दसिर, ये सब चीज़ें खास पूरा कुरान, मगर इन चीज़ों पर जोर दिया गया। बस आज मैं यहाँ रोकती हूँ, इंशाल्लाह कभी और मौका मिलेगा, अल्लाह में मुलाकात कराएगा इंशाल्लाह। अब आपके सवाल अच्छा, जिस टाइम हो गया है आप स्टार्ट करें, सवाल पूछें, कुछ सवाल किसी को पूछना? हाँ जी, तो उसमें आपने काली किशमिश कहा था, 21 दाने काली किशमिश, वो सेकंड नंबर पे काली किशमिश यानी इसको मुनक्का कहते हैं जी, छोटी वाली काली किशमिश होती है। हाँ, उनका भी नाम, उसका भी हदीस। अभी मैं जैसे मैं हदीस ज़्यादा पढ़ने लगी तो दोनों का बातें मगर का उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ये ब्राउन वाली का किशमिश का ज़्यादा ताकत है, वो मुनक्का से काली से। तो पहले मेरा इल्म महदूद था, अब जो मदरसतुल कायम से ज्वाइन होती जाती हूँ, मदरसतुल कायम के उलमा को सुनती हूँ तो ज़्यादा और किताबों भी ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो ये फिर मैंने यकीन नाम की किताब में ये पढ़ा, मैंने जो दोनों मासूम की हदीस से किताब में पढ़ा ये कि ब्राउन रंग की बताया, जो छोटी वाली ब्राउन वाली होती है। हाँ, छोटी वाली ब्राउन वाली, हाँ याद है मुझे, पहले मैंने वो बताया था। हाँ, कलमा या ज़ाब्ता से हमने सुना था कि हाथों को बोसा देना सिर्फ वालिदैन को और उस्ताद के लिए है। हमने बच्चों को जैसे सिखाया कि बच्चे बड़ों से मिल जाए तो हाथ मिलाते, हाथ चूमते, तो ठीक है या सही नहीं? हाथ मिलाए, हाथ मुसाफिया सबके लिए है, हमने चुमना नहीं, मना है ना? हाँ चुमना अगर कर लिया तो गुनाह नहीं है, बस ठीक। मगर न करे तो बेहतर है। अच्छा, ना करें, हराम नहीं है, जैसे मकरू जैसा, न करे तो बेहतर। उनको सिखाओ कि पेशानी को चुमे, अच्छा, पेशानी को चुमने में बहुत सवाब सजदगार रहता है। ओके, वो उनको सिखाओ कि वो चाहो, वालिदैन का भी सबका कोशिश करे या तो सवाब मिलेगा, है ना? ठीक है, ठीक है, जी लोगों में तो ज़्यादातर खोजाज में ऐसा है, जी, दो से खोजाज में हम लोगों में है नहीं ये रिवाज के मुसाफा लेते हैं हर किसी से। हाँ, तो ठीक है, हर किसी से मुसाफा लेते तो प्रॉब्लम। मुसाफिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, गुनाह जड़ जाते। मासूम की हदीस से गुनाह किस तरह जड़ते पता है? कि सूखे दरख्त पत्ते जड़ जाते, इस तरह वो मुसाफिर। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, भले गले न लगाए, शायद किसी को नहीं पसंद हो, किसी को खांसी हो कि नहीं पसंद हो किसी को, तो बेहतर है। एक और क्वेश्चन था कि जाकिर के लिए अम्र बिल मारूफ किस हद तक क्या जाकिरीन के लिए अम्र बिल मारूफ करना किस हद तक सही है? इल्म जितना, फर्स्ट सबसे पहले इसलिए शराइत मैंने बयान नहीं किए। पहली शराइत है जितना इल्म हो, यकीन वाला इल्म हो। अगर आपने मस्जिद कायम में जितना आपने सुना कि नमाज में ये मकरू है कि कोई आईने के सामने पढ़ना, मिसाल आपको पता है आलिम से आपने सुना आईने के सामने नमाज पढ़ना मकरू है, या आपने पिक्चर्स हो जानवरों के कपड़े में तो मकरू, या आपने आलिम से सुना, अब किताब में पढ़ा, तौजील में आप समझ के अब ये इल्म का यकीन है। अब इस भले मकरू है, मकरू से भी रोकना सवाब है। तो आपने जितना इल्म इतना ही बताएंगे, जो इल्म नहीं बताया, शक वाला है, यकीन नहीं, आपने किससे सुना, आम सुना, लोगों ने ऐसे व्हाट्सएप कर देते हदीसों, ये सब सही नहीं होती। तो आलिम से सुना, खास करके मसलुल कायम के सब उलमा है यहाँ, उनके आपने सुना, कोई इल्म जो आपको यकीन वाला है वो आप आगे करेंगे। अभी इल्म नहीं, वो नहीं बताएंगे,
وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ سنا ہوا کس سے سنا, ذاکرین سے سنا. ضروری نہیں ہر ذاکرہ علماء سے اٹیچڈ ہے کہ علماء کی کتاب پڑھ کے بتائے کون سی کتاب سے پڑھ. بعض علماء ذاکرہ کو تو میں نے سنی کتاب سے پڑھتے سنا. میں نے روکا ان کو, میں بولی یہ تو سنی کی, بولے ہاں میں نے علماء سے پوچھ لیا کہ روایت تم کہہ سکتے ہو روایت, مگر اتنے شیعہ علماء تجھے سنی علماء سے جانے کی ضرورت کیا پیش آئی, مگر نہیں سنی میری بات. انہوں نے کہا نہیں روایت میں نے پوچھ لیا علماء سے, روایت میں تو میں پڑھ سکتی ہوں, میں نے ایسے ہی پڑھا روایت میں. تو اسی طرح ہمیں بہت یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے. یقین کامل لوگ ہمیں جو پڑھ رہے صحیح باتیں رسول اہل بیت نے باتیں بتائی ہے تو پھر ہم بتائیے. جتنا علم ہے اتنا ہی بچانا ہے. با عمل ہوئیں گے تو اثر ہوگا, عمل ہوئیں گے تو اثر ہوگا, ورنہ اثر نہیں ہوگا. جی ہم نے وہ جہانوں کی بات کی تھی, تو دونوں جہان ہوتے ہیں, تیسرے جہان کی بھی کوئی ہے کیا؟ تینوں جہان میں تین کہتی ہوں, دنیا, قبر, عالم برزخ. دوبارہ بتا دیں. دنیا ایک تو دنیا کی جان, ایک عالم برزخ, مرنے کے بعد عالم برزخ نہیں کتنی لمبی عرصے ہمارے والدین سب مر گئے, جو کون سی جہان میں ہے عالم برزخ. تیسرا ہے قیامت کا اصل کا وطن ہمارا. تو تین جہان ہو گئے نا. ایکچولی دو جہان ہی بولتے, ہم نے تین بول دیا, سچی بات ایکچولی دو بولتے, یہ دنیا اور آخرت. مگر میں نے جان توجہ دینے کے لیے کہ قبر عالم برزخ ایک جہان ہے, اس کی تیاری کرو, کیونکہ چھٹے میں ہم فرماتے ہم شفاعت تو قیامت میں کریں گے, مگر ہم قبر میں شفاعت نہیں کریں گے. آئیں گے بھی, پر شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, وہاں تمہارا اعمال ہے. اسی لیے اس کے زیادہ ہمیں وقت قبر کے لیے زیادہ کام کرنے کا ہے. عالم برزخ خوف زیادہ ہونا چاہیے. محمد والے محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. جی ابھی بوڑھی ہو گئی, زور سے بولا کرے. ایک ہی موضوع پر مجلس پڑھی جائے یا ایک مجلس میں 2-3 موضوع لے سکتا ہے؟ اب دیکھو پبلک کیا ہے, پبلک 2-3 موضوع, جیسے میں کیا کرتی ہوں شروع میں کوئی ٹپ دے دیتی ہوں, جیسے حافظہ کے لیے یہ ہے ایک الگ چیز. شروع میں لوگوں کو ایک علم یہ مل گیا, مثال ہے حافظہ کے لیے آپ یہ کرو, ٹھیک ہے. دوسرے ایک مسئلہ بتا دیا, کسی نابالغ پہ دیکھو خمس ہے, نابالغ کی چیز 1 سال رہی تو بھولنا نہیں, خمس ہے یہ حق زہرا ہے, اس ایک مسئلہ بتا دیا. تو 2 ٹاپک ہو گئے, مگر ایک ایک کر کے پھر ایک ہی ٹاپک لینا ہے. اگر غرور کی تو غرور, جھوٹ کی تو جھوٹ کی. فائدہ سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے, جھوٹ بولنے کا نقصان کیا ہے, غیبت سے بچنے کا کیا ثواب ہے, غیبت کرنے کا فوائد بتاؤ لوگوں کو تو پتہ ہمت آئے. جیسے ابھی ہم دیکھ امر بالمعروف کا کتنا سارا ثواب ہے, مگر ذمہ داری بھی کتنی سنگین ہے, سیریس بھی کتنا ہونا ہے. تو 2 طرف سے بتائے, ثواب بتائے تو ذمہ داری بتائے کہ یہ بہت سیریس ہے, کہ سمجھا نا. تو ایک موضوع پہ لوگ گراس کر سکیں, مکس کر دیں گے تو لوگ نہیں لے سکیں گے. ایک چلتا رہے گا, چل شروع میں اب بتا دو کوئی ٹپ ایسے, تو ان کو ایک نئی چیز مل گیا, وہاں سے دوسری چیز ایک مسئلہ مل گیا جو آپ کو یقین ہے کہ آپ نے سیکھا ہے عالم سے, اس چیز بتائیں. تو کبھی یہ بتا دو کہ مصیبت آئے تو یہ عمل اچھا ہے, زیارت آل یاسین, آپ امام سے کنیکٹ ہو جاؤ, آپ زیادہ استغاثہ امام کو سکا سکو تو آپ بڑی بڑی مشکل حل ہو جائے گی. سلام علیہ کامل التام اول. کبھی عمل بتا دیا تو لوگ پریشان ہوتے. کبھی شادی کے لیے رشتہ چاہے, اچھا سے اچھا رشتہ چاہے تو یہ عمل ہوگا, رشتے کے لیے یہ عمل ہے. تو کوئی اولاد نہیں ہے, اولاد چاہے تو یہ ہے. تو کبھی عمل بتا دیا, کبھی مسئلہ بتایا, کبھی ٹپ بتا دیا کہ ایپل کھانے سے, سیب کھانے سے, معصوم نے بتایا کہ ہر بیماری کا علاج ہے, بخار فوراً چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ 7ویں میں 8ویں معاملے کہ جادو کی بھی تو ہے, جادو ہوگی تو جادو ٹوٹ جائے گی. اس طرح لوگ خوش ہوتے ہیں, جادو سے بہت گھبراتے ہیں. کیونکہ سیب کا کام ہے کہ جنات کو سارا برے اثرات سب ختم کر دے, حتیٰ کہ زہر اگر کسی نے ڈالا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا اس کا اثر. تو یہ جو ایسی چیزیں بتائے کہ معاشرہ خوش ہو جائے, کہ تو سننے کے لیے ہم آئیں گے تو پھر ڈوزز دے دیں گے, پھر ڈوزز جو دینا ہے بے حجابی کا. تو حجاب کرنے کا ثواب بھی کیا ہے, حجاب نہ کرنے کا گناہ. خالی حجاب کا یہ عذاب ملے گا نہیں, یہ عذاب نہیں. رسول گئے تھے معراج میں, لٹکا گئے تھے بال سے, تو وہ چڑ جائیں گے, دوسری مجلس میں نہیں آئیں گے. ہمیں تو چاہے آئے, ہمارا تبلیغ, ہمارے علم کا فائدہ اٹھائے. تو آپ پہلے کہیں گے دیکھو حجاب کرنے کا فائدہ کتنا ہے, کتنا ثواب ہے. شہزادی کے ساتھ عورت ہو جائیں قیامت کے میدان میں, ان کو کیسے کیسے مقام ملے گا. اللہ قیامت کی ہر کوئی اللہ کی قربت چاہے گا, مگر اللہ چاہے گا حجاب والی عورتوں کی قربت اللہ چاہے گا. ایسے 2 چیز باتیں تعریف کر کے پھر باقی کیا, ہاں مگر نہ کرنے کا بھی کتنا عذاب ہے. مکس لیدر کی شادی کا میں کتنا نقصان ہوگا, شادی میں کتنے برے اثرات آتے ہیں. خود شادی میں پھر طلاق ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں نظر بدل گئی, ہم نے اتنے گناہ کیا, وہ کہاں چلے گئے سارے گناہ. تو
تو اس طرح آپ نے دو سیکشن کا پہلے فائدہ بتا دو. حجاب کرنے کا کتنا ثواب ہے, کتنا اللہ کتنا راضی ہوتے ہیں, شہزادی کتنی راضی ہوتے, امام زمانہ کتنے گلے لگائیں گے ہمیں, اچھی باتیں بتا دو, قصہ بتا دو. پھر بتاؤ کہ اس کا عذاب بھی کیا ہے, عالم برزخ میں بھی کیا ہے. اس طرح ایک ہی ٹاپک حجاب کے لیے اسٹارٹنگ میں تو 2-3 چیز بتا دی. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھے تو مخارج صحیح ہونا چاہیے. خطبہ ایک ہی خطبہ کو مت پکڑے. مدرسۃ الخیر نے 19 خطبہ تیار کیے, چھوٹے 19. آپ اتنی ینگ, آپ کے ابھی تو یونیورسٹی میں نکلے ابھی ہو رہے, آپ کے حافظ کتنا تیز ہے. آپ کے لیے چھوٹے خطبہ تیار کرنا کتنی دیر لگی. ہمارے جیسے ابھی بوڑھے ہو گئے, ہمیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. 19 خطبے تیار, ایٹ لیسٹ ہم 12 مجلس میں 12 خطبے تو تیار کر دو. آپ پورا سال. آیت اللہ مرحوم طالب جوہری سے پوچھا گیا کہ مجلس کی تیاری کب, ہمیں اشرا ملا ہے محرم کے, ہم مجلس کی تیاری کب, بولے 9 ربیع الاول. یاد ہے نا, 9 ربیع الاول سے شروع کر دو, آئندہ سال کا محرم. کتنی بڑی ذمہ داری ہے, کتنے آپ سوچیں. تو کیا 12 خطبہ ہم تیار نہیں کر سکیں. اب یہ آپ کے پاس سہولت آئی ہے مدرسہ قائم کی, ہمارے پاس ایسے خطبہ نہیں تھا, تو ہم 4-5 خطبہ میں نے رٹا لیا ہے. تو ایسے کوشش کرے خطبہ روز بدلے, آیت کی تلفظ مخارج صحیح ہو. اوریٹری کی اسپیچ تھیراپی ہے, آپ آن لائن میں جاؤ اسپیچ تھیراپی. آپ جب آپ کی تقریر تیار کرو تو آپ فوراً ابھی ذاکری سیکھ رہے ہیں, مدد شروع نہیں کرنا. کبھی مدد ابھی سیکھ رہے ہو, کبھی شروع نہیں کرنا. آپ کو پہلے علم جمع کرنا ہے, آپ کو کانفیڈنس جمع کرنا ہے, سیلف اعتمادی, ول پاور اسٹرانگ کرنا ہے, کتنی حافظہ اسٹرانگ کرنا ہے, کتنی چیزیں اخلاص کو جمع کرنا ہے. ساری چیزوں کو یہ ضروری ہے, غیبت سے بچنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے. یہ تیاری آپ کی 1-2 سال کی. پھر آپ جب تقریر کرنے والی ہے تو آپ گھر میں شروع کر, شب جمعہ مجلس, بچے کو بٹھائے, ایک دوست کو بلا دے, ان کو آئینہ بنائے, تو میرر بڑھنے, تو مجھے بتاؤ کہ کہاں میں نے غلطی, اور ریکارڈ کرے. پھر آپ کی وجہ آپ ریکارڈ کرے, پھر خود سنیں. اب دیکھو کتنا رک کے بول رہی, کیا گڑبڑ ہے, ہائی کا ہے کر دیا, الف عین کر دیا. خود سنیں, مسٹیک نکالے. یہ پہلا تو شروع میں تو یہ کرنے کا ہے کہ ریکارڈ کرے خود کی مجلس. چھوٹے میں پڑھے, 4-5 لوگوں کو بٹھا کے پڑھے. مدرسہ کے بچوں ہیں, آپ کو جانتے, ان کو بلائے کہ میں مجلس پڑھنا چاہتا ہوں, آپ میرے سنو, ریکارڈ کرے, سنیں. بہت امپورٹنٹ ہے. مجلس سیدھا نہ کرے. ہمیں چاہیے کہ نہیں, ہمارے مجلس میں وزن ہو, کوئی تبدیل ہو, کوئی لیٹ کے اٹھے مجلس میں آئے, تو ایک تو لے کے اٹھے. اتنی صلواتیں مت پڑھاؤ کہ آدھا ٹائم تو صلواتیں نعرے حیدری میں چلا گیا. کیا پڑھا آپ نے, یا علی ماں, یا علی, یا علی, اور یا علی تو ہماری جان ہے. مگر آپ بیٹھے یا علی پڑھو پوری تصویر. آپ کو تو زبان تو کھا لی آپ نے, آپ تو میں کان چاہیے, مجھے تو زبان نہیں چلا رہے. آپ خالی بیٹھے صلوات پر صلوات پڑھتے چلے, یا علی مدد پڑھتے چلے جاؤ. مگر کیوں آپ کو اتنا زیادہ یا نعرے علی, تو آپ کو 1.25 گھنٹہ ملا 45 منٹس میں, آپ نے تو 10-12 منٹ تو صلواتوں میں نعرے میں لگا دیا. پبلک کو کیا ہے, کوئی دور سے آئے, کوئی رکشہ سے آئے بیچارے خرچ کر کے, کوئی ٹیکسی میں آئے, کوئی کہاں سے آیا, گرمی میں آئے کچھ لینے کے لیے, ہم نے صلوات پڑھوا دیا, نعرے حیدری کروا لیا. یہ صحیح بات ہے, یہ غلط ہے. آپ نے جواب دے اللہ کو, بی بی فاطمہ, بی بی زینب کو جواب دے ہے. اتنی قربانی ہم نے دی ہے, آپ نے بس صلوات پڑھوا لیا. بلکہ کہوں ان کو, میں تو کہتی ہوں آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, پڑھو, آپ صلوات پڑھو, وہ تسبیح زہرا کرو, اور آپ ذکر خدا کرو, یا علی پڑھو, اور مجھے سنو. صلوات کم پڑھو لاؤڈلی, تو مجھے تو دو کہ میں آئی اتنی دور سے آپ کو سنانے کے لیے, میں تو پڑھوں. میں تو کہہ دیتی ہوں, لوگ ناراض ہوتے کہتے صلوات کے خلاف ہے, ادھر کے خلاف, تو فوراً جملہ دے. تو ہم تو یہاں سے سننا, ایسے نکالنا کیا. امام چھٹے امام نے کیا کہا, تو نو تو تم کسی کی زبان کو روک نہیں سکو گے, نہ تو سب کو راضی کر سکو, سب راضی نہیں ہوں. تو یہ تو ہم جملہ یاد رکھنا, چھٹے امام کو نہ سب کو راضی کر سکتے. القمہ کو دو القمہ پڑھتے, اور یہ انہوں نے کہا کہ تم نے زبان بند نہیں کر سکتے, یاد ہے نا. چل اب سوال. جی میڈم, میرا سوال یہ ہے کہ یہ کامن سوال ہے, اور یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے غیبت سے بچنے کی تو بہت کوشش کرتے ہیں. صحیح بات. اور بہت سے لوگوں کو اسکپ بھی کر دیا کہ لیکن یہ ہے کہ اب جو ہمارے بلڈ ریلیشن ہے, اب ان کو بھی اگر کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہ کریں, لیکن وہ باز نہیں آتے, اگر انہیں ہم اسکپ کرتے ہیں تو پھر بد اخلاقی کا ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ جی تو بات نہیں کرتی ہم سے, یا پتہ نہیں کیا بات ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے, کیونکہ باقی سب سے تو ہم بچ سکتے ہیں, لیکن گھر کے آپ نئی ذاکرہ نہیں, آپ آلریڈی شروع کر چکے, آپ نئی ذاکرہ ہوں, میں صرف ایک چھوٹی سی طالب علم. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھو یہ اتنا امپورٹنٹ کوشچن اس نے پوچھا ہے. پہلے تو آپ کو سب کو پتہ ہے, شہزادی نے
اپنے مکہ والی عورتوں جو ان کو ساتھ دی تھی, ان کو دعوت دی تھی اپنے گھر, ان میں سے ایک عورت غیبت شروع کی. شہزادی نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ شہزادی نے کیا کیا دوسرے کمرے میں چلے گئے, اٹھ کے چلے گئے. وہ تو شہزادی تھی, ہم اٹھ کے چلے جائیں گے تو کیا بد اخلاقی کا لیبل ملے گا, ہمیں بد اخلاقی کا لیبل ملے گا. ہم اگر اٹھ کے چلے گئے کہ بات کرتی تھی نا وہ تو اٹھ کے چلے گئے, یہ دیکھو یہ بدلا, یہ دیکھو ایسا کہہ رہا ہو, دیکھو یہ علم حاصل کرتے, دیکھو یہ تو الٹا اثر ہے علم پہ, دیکھو اخلاق بنے کے بد اخلاقی ہے نا. اٹیک ہوگا مدرسہ کو, اٹیک ہوگا علماء کو, اٹیک ہوگا ان لوگوں کو سے نا. تو ابھی ہمیں کرے کیا, پہلے کوشش کرے بات کو بدلنے کی, یا تو کوئی ان کی اچھی پہلو ٹرک. آپ جو کہتی ہے آپ کا تجربہ ہوگا, مگر میرا تجربہ ہے کہ یہ عورت میں کمال بھی ہے. دیکھو ہمیں سب میں خوبی ہے کمی ہے, میرے بھی کمی ہے خوبی ہے, آپ میں بھی کمی ہے خوبی ہے, تو کیوں ہم لوگوں کی خوبی بیان نہ کر. جب میت پڑا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا مگر خوبی. میت کو کہنے کے لیے تیار ہے کچھ نہیں دیکھا مگر خوبی دیکھا, اچھا ہی دیکھا. تو زندہ کو بھی ہم ایسے ہی کریں نا, کچھ نہیں دیکھا مگر اچھا ہی دیکھا. مردے کے لیے ہم کرنے کے لیے تیار, تو زندہ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عزت کا سوال ہے. تو آپ کم سے کم ہدایت سے نہیں کہ نا اماں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو آپ کہتے ہیں آپ کا تجربہ ہوگا, مگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دیکھو منہ میں بھی آپ میرے میں بھی دیکھو کہ خوبی ہے کمی ہے, آپ نے غور کیا ہوگا خوبی ہے کمی ہے. آپ نے ہر ایک میں نہیں دیکھتے, ہم دنیا میں جتنے کو جانتے ہمارے خود کو اولاد کو خوبی ہے کمی ہے, تو چلو لوگوں کی خوبی دیکھ کے کمی کو نظر انداز کر دے. آج ہم کسی کی غیبت کریں گے ہماری غیبت ہوں گی, آج کسی کی عزت کو ہم توڑیں کل ہماری عزت توڑ. تو اس طرح کسی طریقے سے آپ اتنا میٹھی زبان پہ اس طرح کہ آپ کر بدل سکتے ہو ٹاپک, یا تو آپ کچھ بہانے کر آواز آئی بچہ ڈرامہ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ ڈرامہ کر کے اٹھنے کا موقع ملا, ابھی آ رہے ہیں ایسے کر کے اٹھ کے چلے گئے. مگر ایسا نہیں کہ چلے گئے ایسا اٹھ کچھ بہانہ کر دیں, ابھی میں آ رہی ہوں, ابھی میں وہ سمجھ جائیں گی کہ ایک مرتبہ آپ نے کیا میں ابھی آ رہی ہوں, 2 مرتبہ سمجھ جائیں گی کہ یہ غیبت کے اوائڈ کر رہی ہے. جی جی یہ جھوٹ تو نہیں کہلائے گا, ابھی آ رہی ہوں نا, ہم نے کہا ابھی آ رہی ہوں. نہیں یہ جو ہم کہیں گے کہ کتنے بچہ رو رہا ہے یا اس طرح سے, مگر سچے کو رو رہا ہوگا, ضروری نہیں ہوگی جانے کے لیے, وہ تو جھوٹ ہوگا. تو رو نہیں رہا ہے تو جھوٹ ہوگا, مگر سچ بچے دوسرے کمرے میں جھگڑ رہے ہیں, ضروری نہیں جانے کو, وہ خود بچے لڑتے خود سمجھتے, اس نے اس کو ضروری بنا لیا, اس کو ضروری یا ابھی آ رہی ہوں میں. ہاں نہیں یہ تو آپ کی بات صحیح ہے, میں جھوٹ نہیں بول کے چاہتی, جھوٹ بولی مذاق نہیں بھی مچانا. جی جی میرا ایک سیکنڈری کوشچن ہے ان کے جو انہوں نے سوال کیا کہ دیکھیں ہم بہت سی چیزیں رات میں جب اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم میں بھی بہت سے لوگوں کو میرے سوال پہ ہنسی آئے, لیکن سوال بہرحال سوال ہوتا ہے. ہم بہت سی سارے دن کی ہم چیزیں ڈسکس کرتے ہیں, اور یہ ہر ایک اہل خانہ جو بھی بیوی ہوتی ہے وہ کرتی ہے, جس میں ہماری انٹینشنز یہ نہیں ہوں گی کہ ہم کوئی غیبت کر رہے ہیں. مطلب ہمارے دماغ میں آپ کو خود پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار ہم غیبت کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, لیکن بہرحال وہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچی ہوتی ہے, ہم اس کو منہ پہ نہیں بول پا رہے ہوتے. جبکہ آپ ایک اپنے سسرال میں رہ رہے ہوتے ہیں, آپ بہت سی چیزیں منہ میں نہیں بول پا رہے ہوتے, آپ کا ایک ہی حربہ ہوتا ہے, آپ آتے ہیں اپنے شوہر کے پاس آتے ہیں اور آپ اپنا دل ہلکا کرتے ہیں, بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں شوہر کو بھی بہت ساری چیزیں نہیں بتانی چاہیے کہ ہم بھڑکائیں یہ کریں, لیکن ایسا ہوتا ہے, ہم اسی طرح کے سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ چیز بھی دل کھولنا, یہی چیز ہے دل کھولنا, یہ میں نے بول براش کھولنا, یہ بھی گناہ میں کبیرہ ہے. دل کھولنا وہی ایک کسی کا بیان کر لیا. آپ کو جب براش کھولنا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے نام نہ دو, ایک مومنہ نے آج میرا یہ دل دکھا ہے, آپ امام بارمان گئے ہو, ایک نے آپ کو تکلیف دیا, یا واٹس ایپ میں آپ کو کسی نے آپ کو نام دینے کی ضرورت, براش نکالنے تو بس آج یہ میرے ساتھ یہ بہت برا ہوا, میرے ساتھ بہت مجھے اس نے بدتمیزی کی میرے ساتھ, بس چلو میرے دعا کرو مجھے صبر آ جائے. تو ایسا کر کے آپ نام دیے بغیر کہ ان کو شک بھی نہ جائے, اس کو پتہ بھی نہ چلے آپ کس کی بات کرتے تو جائز ہے, مگر اس کو شک چلا جائے کہ آپ کس کی بات کرتے, وہ عورت ہر وقت کرتی ہے کہ بس اس کی بات کر رہی ہے. تو یہ تو دیکھو دنیا میں رہنا آخرت بنانا آسان تو نہیں, جد و جہاد ہے. تو یہ تو برداشت کرنے کی سیکھنا ہی پڑے گا کہ ہم نے کسی نے دل دکھایا کہ ہم نے کہ بس براش نکالے, براش رکھنا پڑے گا. بی بی کے پاس بیٹھ جاؤ, مجھ سے لے بی بی بیٹھی, بی بی شہزادی بیٹھی سامنے کو, بی بی ایسا ہوا ہے, بی بی آپ میری مدد کرو, مجھے توفیق دو, مجھے صبر دو, مجھے میری مدد کرو, میں کیسے کیوں مجھے دل دکھتا ہے, میں گھر میں پھر نیگیٹو ہو جاتی ہوں, میرا عیسیٰ کا غصہ مسا پہ کر لیتا, آئے میری مدد کرو. بی بی سے بات کرتے چلے جاؤ کرتے, امام زمانہ کو بٹھاؤ سامنے, امام زمانہ سن رہے, امام زمانہ قرآن سوری توبہ کی آیت کہہ رہے 105, امام دیکھ رہے, بی بی دیکھ رہی ہے میرے کیا ہو رہا ہے, ان سے بات کرو, عزت یہاں ہے سامنے ہے. تو
تو ابھی بھی موجود ہے, ابھی ماں موجود ہے, آپ ان سے بات کریں, ان سے بات کبھی بھی آپ میری مدد کریں, مجھے توفیقات میں اضافہ چاہیے, آپ اللہ سے دعا کرو میری توفیقات میں اضافہ, میں کیوں یہ برداشت نہیں کر سکتی ہوں, میں یہ غیبت کر لیتی ہوں تو میرے شوہر کا کان نجس کیا, میری زبان کو نجس کیا, میں کسی کی عزت کو نقصان پہنچے, جبکہ میں خود بھی میرا عیب سے بڑی پئی ہوں, دوسرے کا عیب بیان کر کے مجھے کیا حق تھا. اسی آپ بیوی سے بات کریں, ماں سے بات کریں, ہم لوگ سیکھ گئے, ابھی کرتے ہیں بات, لوگ بہت ہمارا دل ذاکرین ہمارا دل میں بہت دکھاتے. پہلے تو جاہل تھے, الگ بات ہے, جاہل ہونا الگ ہے, پھر آہستہ آہستہ اپنی تربیت کرتے 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 بیوی مدد کرتی ہے, امام مدد کرتے, پہلے لوگ بہت مدد کرتے, بہت مدد کرتے. تو ہم تو ایسے چھوٹی چھوٹی بات بیماری میں مدد کرتے ہیں, تو اتنی بڑی بات میں کیوں مدد نہیں کریں گے. ہم نفس کی بیماریاں ہیں کہ ہمارے میں صبر ہی نہیں ہے, کسی نے دل کا گھر پر جا کے سارا بھڑاس نکالا, تو یہ نہیں ہوگا. خاندان کی بھی بات, نام دیے بغیر پتہ نہیں ہچی بول جی آپ کو سے ہاتھ لے بولو. ذرا زور سے بولیں گے. ہاں ہاں بالکل, حالت حیض میں ممبر پہ بیٹھ سکتے, علم کو چھو سکتے, جنازے کو چھو سکتے, نظر نیاز پکا سکتے, کیونکہ باڈی نجس نہیں ہے, پسینہ نجس نہیں ہے, خون نجس ہے. تو یہ نماز کے لیے پوری باڈی ہونی چاہیے, پوری باڈی پاک ہونی چاہیے نماز کے لیے, اس لیے جب تک روحانی پاک غسل نہ کرے تو. باقی ساری چیزوں کے لیے, نماز روزے کے لیے شرط ہے کہ پورا جسم پاک ہونا چاہیے, مگر ان چیزوں کے لیے کیونکہ ہم نے شریعت بتائی کہ تم عزاداری کرو. کیسے کرو؟ ہماری پردادی پڑنانی نے کمال راستہ اختیار کیا, تو عزاداری ہم یہ طریقہ ہم نے چنا ہے, تو پھر ان کو ٹچ کرنا اکڑنا شریعت دخل نہیں دے گی. تمہارا دل نہیں مانتے تو الگ مسئلہ ہے, وہ تمہارا دل ہے, شریعت اجازت دے, دل الگ ہے شریعت الگ. تمہارا دل نہیں مانتا تو نانی نے دادی نے اتنا سکھائے بیٹھ گئے تو چھوڑ دو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. مگر میرا دل کہتا ہے کہ نہیں, میں حضرت عباس کا علم آ رہا, میں ان کو نہ چھو تو مجھے سکون نہیں آتا ہے, مجھے چین نہیں آتا ہے, مجھے اس میں روحانی سکون ملتا ہے, تو میرا الگ مسئلہ ہے. دوسری کا ہے کہ نہیں مجھے ٹچ نہ کرو تو مجھے فرق نہیں پڑتا, تو میں بہتر احتیاط کرتی ہوں, میں نجس میں نہیں پکڑنا چاہتی, اس کی مرضی. ہو سکتا ہے کس کا ثواب زیادہ نہیں پتا, کیونکہ یہ چیزیں اجازت الگ ہے, دل الگ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ مگر آپ جو موضوعات چنے نے تو شبہات والے, دیکھو آج کے تو حدیث قصہ نہیں چھوڑ دو, دعائے توبہ سوچ, یہ جو موضوعات آپ کو سب ملیں گے, یہاں مٹیریل بڑے پڑا ہے, میں یہاں سے لیتی ہوں مدرسۃ قائم علماء کے بیان. آیت اللہ سسٹر کا حدیث قصہ کہ ان کے پاس تو معتبر روایت ہے, دوسرے نے ضعیف بھی کہا تو کہا ضعیف اجازت ہے بیان کرنے کی, موضوع بیان کرنے کی اجازت, موضوع یعنی غلط حدیث وہ حرام ہے بیان کرنا, ضعیف پورا ثواب ہے. آیت اللہ خامنائی نے خمینی نے لوگ کہتے تھے حدیث قصہ دعائے توسل معجزہ ہے, معجزہ کہتے تھے. ایسے مراجع نہیں, چھوٹے چھوٹے عالم آج بن کے کہتے اس کو چھوڑ دو, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. اس کی باتیں مت سنو, آپ علماء کی طرف فوراً جاؤ, کوئی بھی شک و شبہات کی مجلس سے پڑھو, حدیث قصہ کی فضیلت پڑھو, دعائے توسل کی فضیلت پڑھو, یہاں سے مٹیریل ملے گا, آپ کا قصہ ملے گا, مراجع کیا کہتے ہیں, یہاں سے لے کے آپ مجلس پڑھو. جو آلریڈی اسٹارٹ کر چکے ان کی بات کرو, ابھی نہیں بن رہی وہ بنے, جمع کرے مٹیریل, آپ جمع کریں مٹیریل. سمجھ میں آئے نا. اور ایسے موضوعات جو جن کو نقصان پہنچا رہے, چھوٹے چھوٹے آج علم میدان میں آ کے یہ دشمنوں کے ہاتھ میں آ گئے, ان کو ملتا ہوگا, یہ دشمنوں دیتے ہوئیں گے ان کو, یہ سب کام کر رہا ہے, سمجھا نا. تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, ذاکرین کے ہمیں بچانا پڑے گا یہ. اور پتہ ہے آپ لوگ تو کتنے لکی ہو, جو سب سے انقلاب لوگ آئے, میں سندھ کا نام ہے, جو امام زمانہ کو جو ساتھ دینے والے میں جس طرح قوم کا نام ہے, سندھ کا نام ہے, آپ کا نام ہے, تو آپ کو زیادہ کام کرنے والے ہو جبھی تو نام ہے. کتنے خوش قسمت, ہمارا نام نہیں ہے, ہمارے فقہ کا نام نہیں ہے, آپ کا ہے. اسی لیے میں مرتی ہوں کہ میں کراچی رہنے آ جاؤں تو شاید امام زمانہ کے گھروں میں چلے جاؤں. میڈم آپ کا جو انداز بیان ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, اور آپ اتنا اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں کہ ہم جیسے کل کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. شکریہ. اور اللہ پاک جو ہے وہ بس میری اردو میری زبان نہیں نقصان نہیں پہنچاتے, ہمیں نہیں سب آئی اس میں گڑبڑ کرتی ہوں, نفس آئی سے گڑبڑ کرتی ہوں. تو آپ کے جو درس ہیں وہ یقیناً آپ سمجھیے گولڈن ورڈس ہیں. الحمدللہ, آمین آمین. آپ شکریہ, آپ لوگوں بہت مزہ ہے, آپ لوگوں کو بہت روح کو غذا ملی ہے. میں تو کیا کیا لائی تھی, کتاب کھولنی بھی نہ پڑی مجھے. میڈم آپ
आप एक लेक्चर और लीजिए हमारे मदरसे में, वक्त निकालिए। मैं जाती हूँ ज़ियारतों के लिए, अब जो मैं अभी जा रही हूँ ज़ियारतों के लिए, वापिस आऊँगी तो फैसलाबाद मजलिस पढ़ने जाती हूँ। अगर कहीं मुझे एक दिन खाली मिला तो मैं फौरन खबर देती हूँ, फौरन, ज़रूर ज़रूर।